ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دونوں اپنے فلیٹ پر پہنچے تھے۔ خانم اور طاہر خانم کے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ ویلکم بیک۔ خانم نے اپنے دونوں بازو کھول کر گہرا سانس لیا۔ طاہر بھی اپنا کوٹ اتار کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ پچھلی بار جب وہ خانم کے فلیٹ پر آیا تھا تو کافی انکمفرٹیبل تھا، ایک جھجک تھی۔ تب اس کا خانم کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ نہیں تھا، مگر اب خانم اس کی محرم تھی، وہ بنا جھجک اس کے پاس آ سکتا تھا۔ اف اللہ، میں بہت تھک گئی ہوں۔ خانم نے پانی کا گلاس طاہر کے آگے رکھا، جو خود دوسرے صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ اچھا پھر تم آرام کرو، میں ضرور سے مل کر آتا ہوں، طاہر نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھ کر بولا۔ ابھی خانم کچھ کہتی اس کے فلیٹ کا دروازہ زور زور سے کھٹکا۔ خانم اور طاہر دونوں ہی بری طرح چونک گئے۔ میں دیکھتا ہوں، طاہر دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا۔ طاہر نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کی محبوبہ مطلب جیمز تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کی پھرتی پر طاہر اور خانم دونوں ہی ہڑبڑا گئے۔ جیک کو دیکھ کر طاہر کے منہ کے زاویے بگڑے، اس بلا کو تو وہ بھول ہی گئے تھے۔ وہی دوسری طرف سے خانم نے ہنسی دبائی۔ یہ بندہ طاہر کو خوب تپاتا تھا۔ تم واپس آ گئے، مجھے یقین تھا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ طاہر بھی پہلے ہی تھکا ہوا تھا۔ دیکھو مسٹر جیک، تم چپ کر کے یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، طاہر نے دانت پیس کر کہا۔ چھوڑنا کون چاہتا ہے؟ وہ تقریباً اس کے گلے ہی لگ گیا۔ اب کہ خانم کو بھی عجیب لگا، یہ بندہ تو حد سے بڑھ رہا ہے۔ او مسٹر یا مس واٹ ایور، نکلو میرے گھر سے، تم تو شوکے ہی ہو گئے ہو۔ خانم نے طاہر کا بازو پکڑ کر جیک کو اس سے دور کیا۔ کیوں نکلوں؟ یہ طاہر ڈیئر کا گھر ہے، اس حساب سے میرا بھی ہے۔ جیک نے پھر طاہر کا ہاتھ پکڑا۔ طاہر نے ہاتھ جھٹکا، اس کو سمجھ نہیں آئی تھی اس چپکو مخلوق کو خود سے دور کیسے کرے۔ او ہو، کہا چھوڑو طاہر کا ہاتھ۔ اسٹے اوے فرام مائی ہسبینڈ، دور رہو میرے ہسبینڈ سے، اور نکلو میرے گھر سے، یہ گھر بھی میرا ہے اور طاہر بھی میرے ہی ہیں، دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں۔ واٹ ہسبینڈ؟ جیک کے صدمے سے بھرپور آواز نکلی۔ آج نور کے بازو سے پلاسٹر اترنا تھا تو زرون کا ہسپتال سے ہو کر زرون نے گاڑی کا رخ طاہر اور خانم کے فلیٹ کی طرف کیا۔ جی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اینی نے زرون سے پوچھا۔ ہم طاہر اور نور کے فلیٹ جا رہے ہیں۔ واہ واہ، وہ دونوں کب واپس آئے؟ آج ہی آئے ہیں، طاہر کا نمبر فرانس میں ایکٹیو ہی ہو رہا ہے۔ ایک دو منٹ خاموش رہنے کے بعد اینی بول پڑی۔ بندہ کوئی سانگ ہی لگا لیتا ہے، یہ کہہ کر خود ہی اس نے آڈیو پلیئر آن کیا، مگر وہ کسی انگلش سانگ کی بے باک لائن سن کر کھسیاتے ہوئے دوبارہ آڈیو پلے بند کر گئی، جبکہ زرون نے لب بھیج کر مسکراہٹ دبا گیا۔ ہاؤ کوڈ یو چیٹ می، تم مجھے کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ یو لائر، تم نے شادی کر لی، تم کیسے کر سکتے ہو؟ طاہر جیک کو ہی دیکھ کر کہہ رہا تھا، وہ تو خانم کا تپا تپا سا روپ دیکھ رہا تھا۔ صوفے پہ بیٹھا جیک ٹیشو باکس میں سے آخری ٹیشو نکالتا، آنکھیں اور ناک پوچھتا، اس ٹیشو کو بھی باقیوں کے پاس زمین پر پھینک چکا تھا۔ خانم نے گہرا سانس لیا، اس سوکھی کانگڑی کو بازو سے پکڑ کر اپنے فلیٹ کے دروازے کے باہر پٹکنے والے انداز میں نکالا۔ تم نے مجھ سے میرا سائن چھین لیا، دیکھنا تمہیں پیرس کے کسی سیلون میں آنے کی انٹری نہیں ملے گی۔ جیک نے دہائی دی، نکلو، تم جا رہے ہو کہ میں پکڑوں جوتی؟ خانم نے ہاتھ اپنی سینڈل کی طرف بڑھایا، یہ دیکھ کر جیک وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ طاہر کے فلیٹ کی طرف جاتے زرون اور نور دونوں ہی منظر دیکھ کر رکے۔ نور العین دوڑ کر خانم کے گلے لگی۔ خانم بھی اینی کو دیکھ کر خوشی سے چیخی۔ خانم کی چیخ سن کر طاہر بھی دروازے پر آیا۔ خان زرون بھی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا۔ میں ابھی تیری طرف ہی آنے والا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بندہ کون تھا جسے نور نے نکالا؟ کیا کوئی تنگ کر رہا تھا؟ وہ چاروں اندر ٹی وی لاؤنج میں آئے۔ ارے نہیں جی سر، کسی کی ہمت وہ چھیڑ کر دکھائے، وہ تو طاہر کی گرل فرینڈ تھا۔ مطلب؟ نور اور زرون نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ کہ وہ طاہر کے پیچھے پڑا ہوا تھا، آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ ہاں، نور اور زرون کتنی دیر تک ہنستے رہے۔ خان، تو نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تیری گرل فرینڈ بھی ہے؟ ہاں۔ اچھا بس بھی کر جاؤ، طاہر ان کی مسلسل ٹانگ کھینچنے پر جھنجھلایا۔ اچھا ہاں، ایک بار پھر دونوں کہکمہ لگا گئے۔ تم لوگ ادھر خیریت؟ اور زی تجھے کیسے پتہ لگا کہ ہم آ گئے ہیں؟ طاہر نے تشویش سے پوچھا، کیونکہ اس نے تو ابھی کسی کو بھی اپنے پیرس آنے کا بتایا نہیں تھا۔ ہاں، تیرا فرانس والا نمبر ادھر پیرس میں ایکٹیو شو ہو رہا تھا، اس لیے مجھے پتہ لگ گیا۔ اچھا، طاہر نے سر اس بات ملایا۔ اچھا خان، مجھے تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کون سی ضروری بات؟ ایک امپورٹنٹ فائل پر سائن کروانے ہیں اور فائل گاڑی میں ہے، میں لے کر آیا۔
اچھا چل تو لے کر میرے فلیٹ میں ہی آ جا۔ آنند دروازہ لاک کر لو، میں اور زیف اوپر جا رہے ہیں۔ جی اچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری اینی؟ وہ دونوں بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہانم نے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھا، پھر طبیعت ٹھیک پوچھا میری طبیعت ٹھیک ہے مگر میں تم سے ناراض ہوں۔ اینی نے ناراضگی سے اپنا رخ بدلا۔ کیوں اینی؟ اینی تمہارا نکاح ہو گیا خان سر کے ساتھ اور تم نے مجھے بلایا ہی نہیں۔ یار اینی، نکاح بہت ایمرجنسی میں ہوا تھا، میں تمہیں پیرس سے کیسے بلاتی؟ ناراض تو نہ ہو، اب میرے نکاح کا فنکشن ہے پاکستان میں اور میں تمہارے بغیر دلہن ہی نہیں بنوں گی، پکا؟ ہانم نے اسے منانے کی کوشش کی۔ اچھا اتنا کہہ رہی ہو تو مان ہی جاتی ہوں، اینی نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ شکریہ جناب عالیہ۔ اچھا نور، وہ میں نے بھی تمہیں ایک بات بتانی ہے، اینی نے جھجک کر کہا۔ کون سی بات؟ وہ اینی اٹکی۔ کیا وہ؟ ہانم نے اپنی دونوں آئی بروز چکائی۔ وہ میرا بھی زی سر سے نکاح ہو چکا ہے، اینی تیزی سے بولتی آنکھیں میچ گئی۔ کیا؟ اینی ہانم نے بیڈ سے تکیہ پکڑ کر اس پہ حملہ کیا۔ او نور لگ رہی ہے مجھے، اینی نے اپنا بازو تھاما۔ ہانم بھی فوراً اسٹیل ہوئی۔ اوہ سوری اینی، مگر کچھ یاد آنے پر ہانم نے پھر تکیہ زور سے اس کی تھامی ہوئی بازو پر مارا۔ جھوٹی فریکچر تمہارا دایاں بازو تھا، اینی کھسکا کر رہ گئی۔ اچھا بتاؤ کیسے یہ کارنامہ پیش آیا؟ وہ جب میں ایڈمٹ تھی نا ہاسپٹل میں، تبھی زی نے مجھے پرپوز کر دیا۔ اوہ واو، یعنی زی سر نے ہاسپٹل میں تمہیں پرپوز کر دیا اور ابھی تم کہتی تھی ایسا ویسا کچھ نہیں ہے؟ ہی اینی نے بدتمیزی دکھائی۔ اچھا تو کہاں پر کیا نکاح تم لوگوں نے؟ ہانم نے اپنا تھوڑی کے نیچے رکھ کر پوچھا۔ اسلامک سینٹر میں ہوا تھا ہمارا نکاح۔ یار میری تو خواہش تھی کہ میری شادی بہت گرینڈ ہو، جسٹ لائک ایشین میرج۔ میں نے ایشین شادی کے فنکشن دیکھے ہیں، مجھے اپنا فینسنیٹ کیا ہے، بٹ نہ میرا کوئی ہے نہ ہی زی کا، اینی اداس ہوئی۔ اوئے میں ہوں نا تمہاری بہن، پھر فکر کس بات کی ہے، ایشین ٹائپ ہی فنکشن ہوں گے تمہاری شادی کے، فکر مت کرو۔ اوہ تھینک یو سو مچ، نور اینی اس کے گلے لگ گئی۔ مینشن ناٹ۔ ارے مبارک ہو فائنلی زی، تو نے بھی ہمت کی نا، مجھے تو لگا تھا کہ تو بڈھا ہو کر ہی شادی کرے گا۔ ساحر نے اسے مبارک دینے کے ساتھ ساتھ طنز بھی کیا۔ چل ہٹ، بڈھا ہوگا تو۔ اچھا چھوڑ، تو نے کون سا یقین کر لینا ہے، تو یہ بتا یہ فائل کس چیز کی ہے، تو کھول کر دیکھ لے، ضرور سنجیدہ ہوا۔ ساحر نے فائل کھولی۔ زی یہ کیا ضروری ہے؟ ساحر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بہت ضروری ہے، یہ خان کسی کو کسی کی اوقات دکھانے کے لیے، اور دوسرا میں نے اب اپنی ریئل جاب کو بھی صحیح ٹائم دینا ہے۔ جاب کو یا گھر کو؟ ساحر نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ایک ہی بات ہے، ضرور نے بھی ڈھیٹوں کی طرح کہا۔ ہانم ساحر کے ساتھ آفس میں آئی، لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے اپنے کیبن کی طرف بڑھی جہاں اینی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور ساحر اپنے کیبن کی طرف جہاں ضرور اس کا۔ ابھی ساحر اپنی چیئر پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ زاویہ تنتناتا ہوا وہاں آیا۔ کیسی ہو اینی؟ میں ٹھیک، A1، آج لیٹ ہو گئی؟ ہاں یار، وہ کل اتنی تھکاوٹ تھی، ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگا۔ ہانم نے اپنے پرس سے اپنا فون تلاش کرتے ہوئے کہا۔ اوہ یار شٹ، میرا فون لگتا ہے ساحر صاحب کی گاڑی میں رہ گیا ہے۔ اچھا میں لے کر آتی ہوں۔ اچھا جاؤ لے آؤ، پھر خان سر کی SD انڈسٹریل والوں کے ساتھ لنچ اور میٹنگ ہے۔ اچھا۔ ہانم ساحر کے کیبن کی طرف بڑھی، جب اندر سے نظر آتے زاویہ کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے۔ ہاں زی، تم نے مجھے بلایا؟ زاویہ زی کے بلانے پر اس کے آفس آیا، وہاں ساحر کو دیکھ کر چونک گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ زاویہ نے ساحر کو عجیب سی نظروں کے ساتھ دیکھ کر کہا۔ اوہ اچھا، جاب لینے آئے ہوں گے، میرا ریفرنس چاہیے؟ بیہیو زاویہ، یہ خان ہے اس کمپنی کے 75% کا مالک، اور میں نے تمہیں بتایا نہیں بلایا تھا، میں نے اپنی 25% شیئرز خان کو بیچ دیے ہیں، سو اب سے تمہارا باس خان ہے۔ زاویہ کو لگا کسی نے اس کے منہ پر کس کر تماچا مارا ہو۔ مجھے تو نہیں، البتہ اگر تمہیں میرا ریفرنس چاہیے تو بتا دینا، کیونکہ جتنا گندا تمہارا رسپانس ہے مجھے ہیڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ میٹنگ کرنے میں دیر نہیں لگے گی، پھر اس کے بعد تو تمہیں یہاں سویپر کی جاب نہیں ملے گی۔ ساحر اپنا ڈارک گرے کوٹ جھٹک کر کھڑا ہوا، جس میں اس کی پرسنالٹی اس کے نام کی طرح ساحرانہ لگ رہی تھی۔ ہانم یہ سب دیکھ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ زاویہ کے لیے اس کے دل میں نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ زی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ساحر کے آفس سے باہر جانے پہ زاویہ نے غصے سے پوچھا۔ جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا، جو مجھے ٹھیک لگا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں کہ تم بس اپنے کام پر دھیان دو، یہ نہ ہو کہ خان تمہیں واقعی اس آفس سے نکال دے۔
زی پھر سر جھٹک کر آفس سے باہر نکل گیا۔ ہائے خان سر ڈیزی ہائے خان سر ڈیزی ساحر کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی۔ اپنے کیبن سے جھانکتی خانم نے شعلے بھار نظروں سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ چپکو ساتھ ساتھ بڑبڑایا بھی تھا۔ ہائے میں مر جاواں کڑیے، جیلیسی اینی نے انگلش پنجابی میں مکس کر کے کہا۔ ہاں تو ہی از مائن، اسے تو میں بتاتی ہوں۔ حسن نے ڈیزی کے راستے میں ٹانگ اڑائی۔ اصلی والی، ہا ہا ہا۔ ڈیزی جو ساحر کی پشت کو دیکھتی بے دہانی میں آ رہی تھی، ٹکر لگنے پہ دھڑام سے گری۔ او مس ڈیزی، اگر آپ سے نہیں چلا جاتا تو اتنی ہائی ہیل مت پہنا کریں، نہیں تو یوں ہی گرتی پڑیں گی۔ اسٹاف کے باقی لوگ ڈیزی کو گرا دیکھ کر ہنسنے لگ گئے۔ شٹ اپ ڈیزی، شرمندہ ہوتی وہاں سے غائب ہوئی۔ آئی بڑی خان سر، پتہ نہیں سے اتنی زیادہ جیلیسی کیوں ہو رہی تھی جبکہ اینی اپنا کہکواں دبانے میں مصروف تھی۔ زاویہ غصے سے اپنے آفس سے باہر نکلا، مگر اپنے کیبن کے باہر کھڑی نور کو دیکھ کر اسے اپنا سارا غصہ ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ مس نور حاکم، ویلکم بیک۔ زاویہ نے پرجوش ہو کر اسے پکارا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ڈیزی نے بتایا تھا۔ خانم نے جان کر ڈیزی کا نام لیا۔ خانم کا لہجہ میٹھا تھا جسے محسوس کر کے زاویہ خوش ہوا۔ مس نور، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی زاویہ سر، لہجہ ہونس میٹھا تھا۔ کیا تم آج میرے ساتھ لنچ پر چلو گی؟ وٹ؟ کمینے مجھ پر لائن مارا، تیری تو دل کی آواز۔ وٹ ڈو یو مین سر؟ نہیں نور پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، اور وہ بات یہاں پر بھی ہو سکتی ہے۔ پلیز مائی ریکویسٹ۔ اوکے، خانم نے کچھ سوچ کر ہاں کر دی۔ صاحب میں آج نور لینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں لنچ کرنے، وہاں سے گھر چلی جاؤں گی، آپ فکر مت کیجیے گا۔ ساحر ریسٹورنٹ میں بیٹھا خانم کا وائس میسیج سن رہا تھا۔ وہ یہاں ایس ڈی انڈسٹریل کے مینیجر کے ساتھ لنچ کے لیے آیا تھا، پھر ان کی میٹنگ تھی۔ خانم نے جھوٹ کیوں بولا، ضرور تو بتا رہا تھا آج اس دن اور نور لینڈ نے لنچ کرنے جانا ہے۔ پھر کیا خانم کچھ چھپا رہی ہے مجھ سے؟ مگر فون واپس ٹیبل پر رکھ گیا، یقین کے ساتھ اعتبار کرتے ہوئے۔ زاویہ نے خانم کو آئیفل ٹاور کے قریب ترین ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ لنچ وہ لوگ کر چکے تھے اور زاویہ کے ترلے منتوں کے بعد واک پر آئے تھے۔ خانم کب سے اس کی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ سر، میرے خیال سے آپ نے میرا ٹائم ویسٹ کرنا تھا، خانم نے غصے سے کہا۔ نو پلیز۔ وہ دونوں آئیفل ٹاور کے فینسی ایریا پر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ جگہ کسی کے لیے اسپیشل سجائی گئی ہو۔ زاویہ، آج کر ہی لے بات نور حاکم۔ میں میر زاویہ تم سے اپنے پورے ہوش و حواس میں ان پیرس کی گلیوں کو گواہ بنا کر اپنی محبت کا اعتراف کرتا ہوں۔ نور، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنا کہ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ پہلے مجھے یہ صرف اٹریکشن لگی تھی، مگر ان پچھلی 2 ہفتوں میں تمہاری غیر موجودگی نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ تب مجھے ادراک ہوا کہ واقعی مجھے تم سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے۔ تم ہو وہ لڑکی جس کے آگے زاویہ جھک گیا، اپنا ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے۔ زاویہ آج خانم سے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ خانم میں جتنی ہمت تھی، اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا تھپڑ زاویہ کے منہ پر جڑا۔ تم ہو وہ لڑکی جس کے آگے زاویہ جھک گیا۔ خانم میں جتنی ہمت تھی، اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا تھپڑ زاویہ کے منہ پہ چڑھا۔ زاویہ ابھی اس کے ایک تھپڑ سے نہیں سنبھلا تھا کہ دوسرا تھپڑ خانم نے اس کے بائیں گال پر رسید کیا۔ نور ساحر نام ہے میرا، تمہاری اتنی اوقات کہ تم مجھے پرپوز کرو؟ میرا دل کرتا ہے تمہیں سولی پر لٹکا دوں، گھٹیا انسان، بھگوڑے تمہاری تو۔ یس۔ کراؤڈ کے یس کی شور پر خانم ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ نور پلیز، ایک گھنٹہ زمین پر ٹکائے، ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے۔ زاویہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے مسٹر زاویہ؟ نور، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس بات کا میں پوری دنیا میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں۔ خانم نے آس پاس دیکھا، ایک آدھ لوگ ان کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ مسٹر زاویہ، کسی عزت دار لڑکی کو پرپوز کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ خانم بھڑک اٹھی۔ نہیں نور، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ زاویہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مسٹر زاویہ، ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم دونوں کا کوئی کپل فوٹو سوشل میڈیا میں آئی نا تو پھر تم میرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ یہ سب رسکی تھا، خانم نے ہوش سے کام لیا۔ نہیں، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا نور، جو تم کہو گی۔ زاویہ نے باقاعدہ ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے ویڈیو ڈیلیٹ کروائی۔ نور پلیز مجھے بتاؤ تمہارا کیا جواب ہے؟ اچھا، اور میں کہوں میرا جواب نہ ہے تو؟ خانم نے پرسرار لہجے میں پوچھا۔ تو میں تمہاری نہ کو ہاں میں بدلنے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔
जावेद ने जैसे इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। ओके देन वेट फॉर माई एग्रीजेशन। ठीक है, फिर मेरी रजामंदी का इंतज़ार करो, मगर इसके कुछ रूल्स हैं। हानम ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। कैसे रूल्स? जावेद ने चौंक कर कहा। सबसे पहले तुम मुझे ऑफिस में बिल्कुल तंग नहीं करोगे, हम वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। दूसरा, ये फजूल के लंच डिनर तो बिल्कुल अरेंज नहीं करोगे। और आज जो हिमकाना हरकत थी वो हरगिज़ नहीं। हानम का लहजा अजीब बेजारी लिया हुआ था, मगर जावियर तो उसका लहजा सिरे से ही फरामोश किया हुआ था। मुझे मंजूर है। ओके देन बेस्ट ऑफ लक मिस्टर जावियर। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है। ऐसे विश करके दूसरी बार धीरे से बड़बड़ाती वहाँ से निकलने के पर तोलने लगी। मैं छोड़ देता हूँ। जावियर भी इसके पास आया। आप मेरे शौफर भी बनेंगे? हानम ने बजाय हंसकर कहा। नहीं। वो जावियर खज्जल सा हो गया। हानम अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो इसे किचन से खटपट की आवाज़ आई। एक लम्हे के लिए हानम को चोर का ख्याल आया। लम्हे के हज़ारों सावे में हानम ने रैक के नीचे पड़े डेकोरेशन पीस को हाथ में थामा और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी। इससे पहले वो भारी कम शो पीस से साहिर का सर फाड़ती, साहिर ने एक ही चुस्त में इसका हाथ थाम लिया। नूर, साहिल, अल्लाह, मैं तो डर ही गई थी। हानम ने शोपीस किचन की शेल्फ पर रखा। खुद शेल्फ से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस लेने लग पड़ी। खुद को कंपोज करने के बाद हानम ने साहिर के हाथ पानी का गिलास पकड़ा जो इसने हानम ही के लिए भरा था। बैठ कर पियो। उफ, पता मैं कितना डर गई थी। पता नहीं कौन घुस गया मेरे फ्लैट में। हानम ने कुर्सी में बैठते हुए कहा। खैर, आप यहाँ पर कर क्या रहे थे? निकाह के बाद से हानम और साहिर के पास अपने अपने फ्लैट के अलावा एक दूसरे के फ्लैट की चाबी भी मौजूद थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, फिर सोचा क्यों ना पास्ता बना लिया जाए। पहले तो तुम ज़बरदस्ती बनवाती थी, आज मैंने बना लिया। वैसे भी मैंने लंच ठीक नहीं किया था, अब तो डिनर का टाइम हो गया है। खैर से लंच से याद आया, तुम तो नूरलैंड के साथ लंच करने गई थी। कैसा गुजरा दिन तुम्हारा? मेरा हम अच्छा गुजरा दिन। एंजॉय किया? खाना में नज़रें चुराएं। इनफैक्ट मेरा पेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे नहीं लगता पास्ते के लिए कोई गुंजाइश होगी। हानम इससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। कोई बात नहीं, फिर तुम जाकर रेस्ट करो, मैं सब समेट कर फ्लैट लॉक करके चला जाऊंगा। आप इसे डिश आउट करें, मैं आई। हानम फ़ौरन कमरे की तरफ बढ़ी, बात लेकर वॉशरूम से बाहर आई। आज के वाक़े ने इसके एहसास झंझला दिए थे। ऊपर से इसका साहिर से झूठ बोलना। शीशे के सामने खड़ी होकर वो कितनी देर इन्हीं बातों को सोचती रही। सबसे बड़ा तो इसे साहिर से झूठ बोलने का गिल्ट तंग कर रहा था। होश तो इसे तब आया जब अपने फ्लैट का दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। बेदिहानी में हानम की नज़र घड़ी पर पड़ी। वो घंटे से शीशे के सामने खड़ी थी। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकली। पास्ता डिश में ढका हुआ पड़ा था। साहिर साए, शिट हानम, तुम कैसे कर सकती हो साहिर साए के साथ ऐसा? क्या वो नाराज़ हो गए? एकदम हानम का दिल उदास हुआ। वो अपने कमरे में आकर चत बिस्तर पे गिरी। एक आंसू उसकी आंख से होता इसके नम बालों में जैप्स हो गया। साहिर काफ़ी देर हानम का इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि हानम का नज़रें चुराना भी महसूस कर चुका था। जब काफ़ी देर बाद हानम बाहर ना आई तो साहिर खाना ढक कर इसके फ्लैट को लॉक करके बाहर ऊपर आ गया। भूख तो उड़ ही चुकी थी, इसलिए चुपचाप आकर बिस्तर पर दराज हो गया। दिमाग में हज़ार बातों के साथ शिकवे ने भी जन्म लिया, मगर दिल से एक ही आवाज़ आई थी, नूरे साहिर तुम्हारी है। सुबह हानम की जल्दी आँख खुल गई। कुछ सोचकर फ़ौरन बिस्तर से उठी और किचन की तरफ बढ़ी। साहिर साईं, आपको तो मना ही लूँगी। क्या नाश्ता बनाऊँ? हानम ने फ़ौरन यूट्यूब ऑन किया। उफ़ अल्लाह, कितने ओखे ओखे नाश्ते हैं। भला साहिर साई को क्या पसंद होगा? हानम ने अपने हाथ की उंगली अपनी थोड़ी के नीचे रखकर सोचने वाले अंदाज में कहा। हाफ फ्राई या एग और एवा का टोस्ट। हानम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू हो जा। कैन डू इट। ब्रेड पे बटर लगाकर इसे टोस्टर में डाला और फिर इसे एवोकाडो निकाल कर इसके स्लाइस करने लगी। ओह, ये तो इजी था। नूर सहर, बहुत जल्द तुम भी एक बेहतरीन शेफ़ बनोगी। अब एग की बारी। हाय अल्लाह, ये बस कतरा सा ऑयल डालना है पैन में। हानम ने हाफ फ्राई एग की वीडियो देखकर बोला, चलो देख लेते हैं। अरे, ये तो 2 कतरे हो गए, कुछ नहीं होता, खैर है। हानम ने सर झटक कर शेल्फ से अंडा पकड़ा। अल्लाह खैर, अल्लाह का नाम लेकर अंडा पैन में डाला। सर करके चंद चींटे इसके हाथ पर गिरी। अल्लाह सही, मामा सही, हानम ने बेसाख्ता कहा। ओफो, फिर गहरा सांस लेकर अपने काम में जट गई।
فائنلی ایک گلاس میں جوس ڈال کر اس نے ٹرے میں رکھا جہاں ہاف فرائی ایگ کے ساتھ 2 بٹر ایگ ایواکاڈو ٹوسٹ رکھے ہوئے تھے۔ ہانم ٹرے اٹھا کر اوپر والے فلیٹ کی طرف بڑھی۔ ساحر کے فلیٹ کے دروازے کے باہر کھڑی ہو کر وہ چابی سے دروازہ کھولنے لگی جب وہاں سے جیک گزرا۔ ہانم نے ترچھی آنکھ کر کے جیک کو دیکھا، پھر اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنا سر ہلا کے اسے ڈرایا۔ بیچارہ جیک دروازے کے ساتھ لگتا گرتا پڑتا وہاں سے دوڑا۔ ہاں 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 ہانم ساحر کے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ واہ، ساحر ساحر تو بہت ہی نفاست پسند ہے، صاف ستھرے فلیٹ کو دیکھا ہانم نے کہا۔ ہانم جھجکتی ہوئی ساحر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر وہ آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ ساحر سائیں اٹھ جائیں، آفس نہیں جانا؟ ہانم نے آواز دی مگر جواب نہ دے۔ ساحر سائیں ہانم نے اب ذرا اونچی آواز دی مگر اب بھی وہاں سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ہانم نے اس کے بازو سے ہلایا، ساحر سائیں اٹھ جائیں، آفس نہیں جانا؟ ہانم اسے ہلا کر وہاں سے ہٹنے لگی جب ساحر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہانم کی سسکی پر ایک دم اٹھ کر اٹھا بیٹھا۔ اپنے سامنے کھڑی ہانم کو دیکھ کر آنکھیں جھپکی، پھر اس کے چہرے پر درد کے آثار دیکھ کر اثر نے ہانم کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ تو اس سب کو خوف سمجھ رہا تھا، سوری، مگر اس کا سرخ ہوتا ہاتھ دیکھ کر تشویش میں آیا۔ یہ کیا ہوا ہے نور؟ اب ذرا نرمی سے ہاتھ تھاما۔ اف ساحر سائیں، اسے چھوڑے اور یہ لے ناشتہ، میں نے خود بنایا ہے، پکڑے کہیں ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ہانم نے سائڈ ٹیبل پڑی ٹرے ساحر کے سامنے کی۔ ساحر خاموشی سے ہانم کو دیکھ رہا تھا۔ ہانم اس کی خاموشی نوٹ کر اداس ہوئی۔ آئی ایم سوری ساحر سائیں، مجھے کل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے ویٹ۔ ابھی ہانم اور کچھ بولتی ساحر نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں پڑے فرسٹ ایڈ باکس میں سے برناؤٹ نکال کر ہانم کے ہاتھ پر لگائی۔ تم کتنی لاپرواہ نور ساحر، اپنا ہاتھ بھی جلا لیا اور اوپر کچھ لگایا بھی نہیں۔ ہانم ایک دم خاموش ہو گئی۔ آئی ایم سوری ساحر سائیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ مجھے پتہ نہیں لگا کیسے نیند آ گئی۔ کوئی بات نہیں نور، یقین تم کل تھکی ہوئی ہوگی، نہیں تو وہ پاستا تمہارا فیوریٹ تھا، تم کیسے چھوڑ سکتی ہو اسے؟ خیر میں ذرا فریش ہوا ہوں، پھر ٹیسٹ کرتا ہوں کہ مس شیف نے کیسا بنایا ہے بریک فاسٹ۔ ساحر بیڈ سے اٹھتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پاکستان۔ شائستہ بیگم ٹی وی لانچ میں بیٹھی ملازمہ سے اپنے پاؤں دبوا رہی تھی جب سونیا اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے اندر آئی۔ شائستہ بیگم سونیا کی ابتر ہوتی حالت دیکھ کر اس کی طرف لپکی جس کا ایک گال سجا ہوا تھا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ سونیا میری بچی۔ شائستہ بیگم اس کے گلے لگنے کو آگے بڑھی جب سونیا نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ انہیں خود سے دور جھٹکا۔ دور رہیں آپ مجھ سے۔ سونیا میں تیری ماں، کوئی ماں نہیں ہے میری، آپ صرف ڈائن ہے ڈائن، میری اس حالت کی ذمہ دار آپ ہیں، دور رہیں مجھ سے۔ سونیا پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ یہ کیسا شور ہے؟ شور کی آواز سن کر گھر کی خواتین اور آغا سائیں باہر آئے۔ آغا سائیں دیکھے کیسے اس وحشی نے میری بچی کو مارا ہے، کتنا روئی تھی میں کہ نہ کرواؤ اس سے میری بچی کی شادی، میری پھول سی بیٹی۔ شائستہ بیگم پھر سونیا کے قریب آئی۔ پھول جیسی بچی آپ کی، اور آنسا کیا وہ ماں کی بیٹی نہیں تھی یا اس کے پاس دل نہیں تھا؟ اللہ سائیں نے اس نیک کی قسمت میں نیک شوہر لکھا تھا اور تمہاری بیٹی کی جو حرکتیں تھیں اسے ویسا ہی شوہر ملا ہے، اب پھر واپس آ گئی ہے ہم سب کے سر پر عذاب بننے۔ مگر آغا سائیں اب یہ عورت اور اس کی بیٹی اس گھر میں نہیں رہے گی، ہماری بھی جوان بیٹی ہیں، اب یہ دونوں ادھر رہیں گی یا ہم؟ ہما جاوید بھی سونیا کا حال دیکھ کر بول پڑی۔ جی آغا سائیں، پہلے ہی سونیا نے میری صنم کو بھی جاننے کیا پٹی پڑھائی تھی۔ اچھا بھابھی سائیں، تمہاری صنم کوئی دودھ پیتی بچی ہے جو باتوں میں آ گئی؟ شائستہ نے طنزی انداز میں کہا۔ بس کر جاؤ شائستہ، بہت ہو گیا تمہارا، اب میں تمہیں ایک لمحہ یا برداشت نہیں کر سکتا۔ آغا سائیں کی دھاڑ پر سناٹا ہوا۔ آغا سائیں وہ باہر، وہ سونیا بی بی سائیں کو لینے۔ نورا نے وہاں آ کر جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں آغا سائیں، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، پلیز مجھے اس شخص کے ساتھ نہ بھیجیں، آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی، پلیز یہ ظلم مت کریں، آپ میرا قتل کر دیں مگر اس شخص کے ساتھ نہ بھیجیں، میں نے نہیں جانا۔ سونیا زوروں کے تار ہوتی آغا سائیں کے قدموں میں گری۔ شائستہ بیگم کے دل کو بھی کچھ ہوا۔ نہیں جائے گی میری بیٹی یہاں سے۔ شائستہ بیگم نے سونیا کو تھاما۔ جائے گی، ضرور جائے گی تمہاری بیٹی بھی اور تم بھی، ہم تمہیں اب اس حویلی میں اور برداشت نہیں کر سکتے، یہاں سے دور چلی جاؤ، پھر جو جی میں آئے کرو، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ جاوید صاحب بھی وہاں آئے۔ کیوں نکالیں گے آپ ہمیں؟ نہیں نکال سکتے، حصہ ہے میرا اس حویلی میں۔ شائستہ بیگم بھڑکی۔ بس کر جائیں ماں، خدا کے لیے بس کر جائیں، پیسہ کیا کریں گی آپ اس قبر میں ان کی کوئی جگہ نہیں، آپ کی دولت کے لیے آپ کی دولت کی ہوس نے مجھے آپ جیسا بنا دیا ہے، کاش میں بھی بھائی کے ساتھ چلی جاتی۔
ماموں صاحب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ چاہے ایک کمرہ ہی دے دیں مگر یوں گھر سے نہ نکالیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ سونیا روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو خالہ، اللہ سائیں نے کرم کیا۔ آنسہ بیگم حالہ بیگم کے گلے لگی۔ ادھی سائیں یہ میرے پاک رب کی شان ہے، نہیں تو میں نے بالکل ہی امید چھوڑ دی تھی۔ نہیں خالہ، نا امیدی کفر ہے۔ آنسہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بے شک رب کائنات ہمیشہ ہم گناہ گاروں کو نوازتا ہے۔ بے شک حالہ بیگم نے بھی نم آنکھوں سے کہا، واہ کیا بات ہے، یہاں تو نند بھاوج میں تو آپس میں پیار ہو رہا ہے۔ تبھی عماد خان وہاں آئے۔ جی خان صاحب، میں آج بہت خوش ہوں، حالانکہ رپورٹس بہت اچھی آئی ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اس کے کینسر کی پکڑ ہو چکی ہے، اب بس صرف چند مہینے دوائیں کھانی پڑیں گی۔ آنسہ بیگم کے لہجے میں صاف خوشی آیا تھی۔ ماشاء اللہ، یہ تو اچھی بات ہے بہنا۔ حماد خان نے حالہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ حماد ادا سائیں۔ اچھا، میں یہ خبر خانم کو دے کر آئی۔ حالہ بیگم اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ آنسہ جو مسکرا کر حالہ بیگم کی خوشی دیکھ رہی تھی، حماد خان کے پکارنے پر چوکی۔ جی خان صاحب۔ خان کی خانم سائیں جب شوہر کام سے آتا ہے تو اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے شائے بنائی جاتی ہے۔ جی میں بھی بنا کر لائی۔ آنسہ مسکرا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے کیسی ہو؟ نور عینی خانم کے کیبن میں آئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں تو بہت اچھی ہوں، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں ہاں، خانم بھی جواب میں ہنس دی جب اس کی نظر عینی کے ہاتھ میں تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی پہ پڑی۔ واہ عینی، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ نور نے عینی کا ہاتھ پکڑا۔ سی نے دی ہے کل، عینی نے شرما کر کہا۔ او ہو، زرون سر نے دی ہے، یہ تو بہت پیاری ہے۔ نور، کل مجھے اور زی کو بہت مزہ آیا، ہماری طرف سے ایک بار پھر خان سر کو تھینکس کہنا۔ تھینکس؟ مگر کس لیے؟ خانم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے تمہیں نہیں بتایا؟ خان سر نے کل انہوں نے مجھے اور زرون کو لنچ ٹریٹ دی تھی، خود تو ان کی میٹنگ تھی، نہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم اور وہ بھی ضرور ہمیں جوائن کرتے۔ خیر کل لنچ کے بعد ہم نے تھوڑی واک کی، پھر زی نے مجھے پرپوز کرنے کے اسٹائل میں رنگ دی۔ عینی اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھی مگر خانم تو اسی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ ساحر صاحب، میں آج نور لینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں لنچ کرنے، وہاں سے گھر چلی جاؤں گی، آپ فکر مت کیجیے گا۔ کیا کوئی کسی پر اتنا بھی ٹرسٹ کر سکتا ہے جتنا ساحر صاحب اس پر کرتے ہیں؟ پہلے میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا جس کا انہیں پتہ بھی تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، پھر میں نے ان کا دل دکھایا۔ خانم کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ نور کیا ہوا ہے؟ عینی نے چونک کر خانم کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر پریشانی کے ساتھ پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے، میں ذرا چیک کر آئی۔ خانم وہاں سے اٹھی، اس کا رخ ساحر کے آفس کی طرف تھا۔ خانم اندر گئی تو زاویہ پہلے سے اندر موجود تھا۔ مسر آپ یہاں؟ زاویہ نے اسے دیکھ کر چونکا مگر خانم اسے اگنور کیے ساحر سے مخاطب ہوئی۔ خان سر، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یس میم سر، ابھی وہ بھی اکیلے میں۔ خانم نے ایک نظر زاویہ کو دیکھا، دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو جائے۔ اوکے مسٹر زاوی، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، باقی بعد میں بات ہوگی۔ زاویہ نے ایک نظر ساحر کو دیکھا، مٹھیاں بیچ کر وہاں سے چلا گیا۔ سر، مس نور، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ساحر صاحب، خانم کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ساحر ایک دم چونکا۔ کیا ہوا نور؟ ساحر پریشان ہوا۔ آپ؟ خانم کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ ساحر فوراً اپنی چیئر سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا نور، مجھے بتاؤ۔ نہیں، خانم زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگ پڑی۔ ساحر خانم کا ہاتھ پکڑ کر آفس سے باہر لے گیا، اسے گاڑی میں بٹھایا، خود گاڑی چلانے لگ پڑا۔ خانم گاڑی کی سیٹ سے اپنی پشت لگا کر آنکھیں موند گئی اور گاڑی کے رکنے پر خانم نے آنکھیں کھولی۔ ساحر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے فلیٹ میں لے آیا، خانم کو صوفے میں بٹھا کر خود زمین پر پنجے کے پل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کیا ہوا ہے نور، مجھے بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ خانم نے شکوہ کرنا نظروں سے ساحر کو دیکھا۔ آپ کو پتہ تھا نا کہ میں نے جھوٹ کہا ہے کہ میں نور کے ساتھ جا رہی ہوں، پھر بھی آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا؟ کیوں ساحر صاحب، کیوں نہیں پوچھا آپ نے مجھ سے؟ ساحر خاموشی سے اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں ساحر صاحب، کیوں نہیں پوچھا آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ خانم نے اپنے ہاتھ میں اس کی گرفت سے چھڑوائے۔ آپ بتائیں مجھے ساحر صاحب، آپ کو پتہ ہے میں کل نور لینڈ کے ساتھ نہیں، زاویہ سر کے ساتھ لنچ پہ گئی تھی۔ خانم نے سنجیدگی سے ساحر کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے اس شخص نے مجھے کل پرپوز کیا ہے؟ ساحر کی گرفت خانم کے ہاتھوں پر سخت ہوئی۔ اس کے کھسے ہوئے جبڑے اس کے اسٹائل میں آنے کا ثبوت تھے۔
وہ شاید اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا ساحر سائیں کہ سرزاوی ہی میزاویار ہے؟ اب حانم کے لہجے میں شکوہ تھا، کرب تھا۔ مجھے جواب چاہیے ساحر سائیں۔ اب کیا حانم نے ساحر کے ہاتھ تھامے؟ ساحر نے اس کے کرب زدہ لہجے پر تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ نور، مجھے نہیں پتہ تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ زاویہ اس آفس کا باس ہے۔ نہیں پتہ تھا کہ جسے 25% کی پارٹنرشپ ضرور نے دی ہے وہ میر زاویہ ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا تم جب اس آفس میں جاب کرنے لگی تو میں پاکستان چلا گیا تھا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو مجھے زاویہ آفس کے باہر ملا۔ اس نے جب مجھے بتایا کہ وہ اس آفس کا باس ہے، مجھے لگا مجھے صرف چڑھا رہا ہے۔ مجھے تب بھی معلوم نہیں تھا، مگر پھر مجھے زارون سے پتہ لگا کہ وہ یہاں کا شیئر ہولڈر ہے۔ مجھے اس وقت صرف تمہاری فکر تھی کہ تم اس کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہ بدل لو، رائے فرار نہ چن لو، اپنے خواب کو نہ ادھورے چھوڑ دو۔ مگر حیرانی مجھے تب ہوئی جب گزارو اور تم آپس میں بالکل عام سے رویے کے ساتھ مل رہے تھے۔ پھر مجھے پتہ لگا کہ تم آپس میں دوسرے کو نہیں جانتے۔ مجھے پیار کو تو ویسے ہی میں نے آفس سے نکلوا دینا تھا، اس لیے میں نے تمہیں بتایا کہ کہیں تمہارے خواب کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے یہ بات۔ اور جہاں رہ گئی تم سے نہ پوچھنے کی بات، تو مجھے تم پر یقین تھا کہ میروں کی نور خانم اسد حاکم کبھی ہمارا سر جھکانے والا کام نہیں کرے گی۔ ساحر کے لہجے میں مان تھا۔ نور خانم کتوں کا زور ہو سکتی ہے مگر نور ساحر نہیں۔ خانم روتے ہوئے اس کے شانے پر اپنی پیشانی ٹکا گئی۔ کیا کوئی کسی پر اتنا اندھا اعتبار بھی کر سکتا ہے ساحر سائیں؟ سر ہونس شانے پر تھا۔ خانم نے بھیگے لہجے میں رشک کے ساتھ کہا، ہاں، اس سے خود پر رکش ہو رہا تھا، اپنی قسمت پر رکش ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نور ساحر کے میرے نزدیک محبت کا پہلا اصول اعتبار ہے، اور تمہارے جھوٹ کو جاننے کے باوجود تم پہ یقین کرنا میری محبت کا امتحان تھا۔ آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں مگر مجھے آپ کا ساتھ بھی چاہیے ساحر سائیں۔ خانم سیدھی ہوئی۔ ایک لڑکی کے لیے اس کا کردار بہت معنی رکھتا ہے ساحر سائیں، اور ہر لڑکی کو اپنے کردار کو صاف کرنے کے لیے آپ جیسا ہم سفر نہیں ملتا۔ ہر کردار کے سراغ کے لیے پیون نہیں ملا کرتے۔ میں سزا دینا چاہتی ہوں ساحر سائیں ایسے لوگوں کو جو اپنی انا میں کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ خانم نے اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں آس کے دیے روشن تھے۔ مجھے پاکستان میں پتہ لگا تھا صنم کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر میر زاویہ کون ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی، پھر ان کا رویہ خود کے ساتھ یاد آیا، اس لیے میں اس کے ساتھ گئی تھی تاکہ جان سکوں ہوں سب کیا فریب تھا، اس شخص کے اتنے اچھے رویے کے پیچھے کیا مکاری چھپی ہے۔ میں کل سب صاف اور واضح کرنے گئی تھی، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص مجھے پرپوز کر دے گا۔ اس وقت میرا دل کر رہا تھا اسے اتنا مارو کہ وہ اپنی شناخت بھول جائے۔ پھر خیال آیا قسمت بھی کیا چیز ہے، نہ کیسے کو کہاں لا پٹکتی ہے۔ اس شخص کی حقارت آمیز الفاظ میرے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برستے ہیں جن کا ازالہ اسے کرنا پڑے گا۔ خیر مرئی نقطے کی طرف دیکھتے ہوئے خانم نے اٹل لہجے میں کہا تھا، نور ساحر، تم اپنے ساحر سائیں کو اپنے ہر فیصلے پر، ہر راستے پر اپنے ساتھ پاؤ گی۔ ساحر نے جیسے بات ہی ختم کر دی، کہاں گئے تھے تم؟ نور خانم جب آفس آئی تو نور لینڈ نے اسے ہو لی، کہیں نہیں یار، بس گھر گئی تھی، وہ میرا فون گھر رہ گیا تھا۔ اچھا، ابھی نور لینڈ کوئی اور بات کرتی، خانم کا فون بجا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی مما سائیں۔ جی کیا؟ خانم اپنی چیئر سے اٹھی۔ میں بتا نہیں سکتی مما سائیں میں کتنا خوش ہوں۔ اوکے، میں سائیں کو بھی بتا کر آئی۔ اف اینی، میں کتنا خوش ہوں۔ خانم نور لینڈ کے گلے لگی۔ میری مما سائیں، اینی، میری مما کو کینسر تھا مگر اب وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی رپورٹس بہت اچھی آئی ہیں۔ واو نور، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، تمہیں تو بہت بہت مبارک ہو۔ ہاں، میں سائیں کو بتا کر آئی۔ خانم ساحر کے آفس میں آ گئی۔ ساحر سائیں کیا ہوا؟ مما خانم سانس لینے لگ پڑی۔ کیا ہوا ممانی سائیں کو؟ ان کی رپورٹس بہت اچھی آئی ہے، میں بہت خوش ہوں ساحر سائیں، ڈاکٹرز نے بہتری بتائی ہے۔ خانم خوشی کے مارے اس کے ہاتھ پکڑ چکی تھی جب زاویہ اور زرون اندر آئے۔ خانم سائڈ پر ہوئی۔ زاویہ نے خون آشم نظروں سے اس منظر کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں خانم وہاں سے چلی گئی۔ اف نورے، حوصلہ ہی نہیں ہے مجھ میں۔ آج خانم خوش تھی، بہت خوش۔ پہلے تو اس نے ساحر کو منایا تھا، دوسرا صاحب کو شیئر کر کے اپنے دل کا بوجھ اتارا،
اور اب مما سائیں کی خبر۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی جب زاویہ ادھر چلا آیا۔ میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ اب تک دن اتنا اچھا کیسے گزر گیا۔ حانم اسے دیکھ کر دل ہی دل میں بڑبڑائے، نور تم ساحر سے دور رہا کرو۔ نور آئی بچکائی، اس نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ حانم کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نہیں نور، مگر تم خان سے دور رہو، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ کیوں، انہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی میرے باس ہیں تمہاری طرح۔ میری بات الگ ہے نور، وہ گاؤں کا ایل میڈرڈ بندہ مینرس بندہ ہے، مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آپ کی بات الگ کیسے ہوئی؟ آپ میں کوئی ہیرے جڑے ہوئے ہیں؟ اور گاؤں کے پینڈو کی کیا بات کی ہے؟ میں بھی گاؤں کی ہوں، میرا تعلق بھی گاؤں سے ہی ہے، میں بھی گوار ہوں۔ پھر حانم کو تیز چڑاہٹ، اب یہ غصہ گاؤں والوں کو گوار کہنے کا تھا یا ساحر کی برائی کرنے کا؟ نہیں وہ نہیں، کیا اگر خان سر المینرس ہوتے تو آج آپ سے اونچی پوسٹ پر نہیں بیٹھے ہوتے؟ حانم نے اسے شیشہ دکھایا، سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ حانم گاڑی میں آ کر بیٹھی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کی اتنی ہمت کہ ہمیں گاؤں کا پینڈو کہے گا؟ خود کیا ہے، پڑھا لکھا جاہل گدھا۔ وہ منہ میں بڑبڑانے لگی۔ نور آر یو اوکے؟ ساحر نے حانم کی اتنی زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرنے پر اتفاق کیا۔ ساحر صاحب اس وقت میں بہت غصے میں ہوں، مجھ سے کچھ مت پوچھیں، حانم نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ ساحر بھی کندھے اچکا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگ پڑا۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے گزر جانے کے بعد حانم پھر بول پڑی۔ ساحر صاحب، ہاؤ مین ہو آر؟ آپ کو پتہ ہے نا میں اس وقت غصے میں ہوں، آپ پوچھ بھی نہیں رہے مجھے کیا ہوا ہے؟ حانم نے آنکھیں چھوٹی کر کے دکھی لہجے میں کہا۔ مگر تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم سے اس وقت کچھ بھی نہ پوچھوں۔ ساحر بھوکلا ہی گیا۔ ہاں تو وہ میں نے کہا ہے نا، پوچھنا تو آپ کا فرض بنتا ہے۔ حانم نے منہ موڑ کر خفگی کے ساتھ کہا۔ اچھا تو نور سحر، کیا آپ اس خادم کو بتائیں گی کہ آپ کو کس چیز کا غصہ چڑھا ہوا ہے؟ ساحر نے بہت ہی دل فریب انداز میں پوچھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی حانم مسکرا دی۔ پھر اپنا غصہ یاد آنے پر پھٹ پڑی۔ اس اسٹوپڈ زاویہ، اس کی ہمت کیسی ہوئی آپ کو گاؤں کا گوار کہنے کی؟ مجھے کہتا ہے آپ سے دور رہوں، اس کی ہمت کیسی ہوئی آپ کی برائی کرنے کی؟ حانم نان اسٹاپ شروع ہو گئی۔ 1 منٹ، ساحر نے اس کی بات کاٹی۔ جی، پھاڑ کھانے سے انداز میں جواب دیے، جیسے اسے اپنی بات کاٹنا ناگوار گزرا۔ یہ غصہ گاؤں والوں کو گوار کہنے کا ہے یا میری برائی کرنے کا؟ ساحر نے آنکھوں میں شرارت لیے بجائے سنجیدگی سے پوچھا۔ آف کورس آپ کی برائی کرنے، حانم بولتی اپنی زبان سے اپنے دانتوں میں دبا گئی۔ نہیں مطلب دونوں باتوں پر غصہ ہے؟ بالآخر جھنجھلا کر بولے تو ساحر اپنی مسکراہٹ نہ روک سکا۔ کیا ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حانم نے آنکھیں ترچھی کر کے ساحر کو دیکھا۔ نہیں میں کب ہنس رہا ہوں؟ ساحر نے مسکراہٹ دبا کر اپنا چہرہ سامنے کیا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ گاڑی کا رخ آئس کریم پارلر کی طرف موڑ کر ساحر نے حانم کے تپے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کا تپا تپا چہرہ بہت کیوٹ سا لگ رہا تھا۔ حانم زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ پکا نا، میں واپس موڑ لوں گاڑی؟ ویسے ڈیزی مجھے کل سے کہہ رہی ہے کہ خان سر اتنی بڑی ڈیل ہے، آئس کریم ہی کھلا دیں، اسے لے جاؤں؟ ساحر اپنا چہرہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے حانم کے سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ حانم نے گہرا سانس لیا، پھر بولی جیسے پھول جھڑ رہی ہو۔ ساحر صاحب، واہ کیا انداز تقدم تھا۔ ساحر ہم تن گوش ہوا۔ جی نور سحر، آپ ڈیزی کو ہی لے جائیں، مگر پھر اس کے بعد ہی اس کی ٹانگیں سلامت بچیں گی، اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتی میں۔ پہلی بات انتہائی نرم و لہجے سے کہہ کر دوسری بات دانت پیستے ہوئے کہتی ساحر کے 14 طبق روشن کر گئی۔ نہیں میں کیوں لے کر جانے لگا کسی اور کو، جب نور سحر ہے میرے ساتھ؟ آئس کریم پارلر پر بیٹھی نور مزے سے اپنی آئس کریم کھانے کے بعد ساحر کی آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ جب ساحر نے اسے پکارا نور، ایک لمحے کو نور نے اپنا چہرہ پر کیا۔ اس کے دائیں گال پر لگی آئس کریم دیکھ کر ساحر اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ ایک چاکلیٹ اور ایک آئس کریم، حانم ان دونوں چیزوں کی دیوانی تھی اور اس کا کھانے کا طریقہ بھی نرالا تھا۔ گال پر لگ گئی ہے آئس کریم، ساحر نے ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ نور نے لاپرواہی سے اپنا گال صاف کر کے اپنا دھیان دوبارہ اپنی پگھلتی ہوئی آئس کریم کی طرف مرکوز کیا۔ ساحر اس کی آئس کریم ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک آئس کریم ختم نہیں ہو جاتی حانم اس کی بات نہیں سنے گی۔ آئس کریم ختم ہونے کے بعد حانم نے التجائی نظروں سے ساحر کی طرف دیکھا۔ نور 2 آئس کریم کھا لی ہیں بس، اور نہیں یار گلا خراب ہو جائے گا، ابھی موسم بھی صحیح نہیں ہے۔
نہیں میں نے کھانی ہے تو کھانی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ ہی مجھے ادھر لائے تھے، میں نے ضد نہیں کی تھی۔ خانم نے ناک چڑھایا۔ نور ساحر نے تنبیہ کی، مگر اثر کیسے کسے ہونا تھا؟ خانم نے ویٹر کو بلایا۔ 1 ڈبل چاکلیٹ۔ ساحر گہرا سانس بھر کر رہ گیا، سچ میں وہ ہی تو لایا تھا اسے یہاں۔ اب تحمل سے بیٹھا اسے اپنے اسٹائل میں آئس کریم کھاتا دیکھ رہا تھا، جو اپنی حرکتوں سے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ مزہ آ گیا۔ زبردستی آئس کریم کا تیسرا کپ ختم کر کے حنم نے سانس لیا۔ کھا لیا؟ ساحر نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ تو اور کیا، اب کیا میں آئس کریم سے ہی پیٹ بھر لوں گی؟ آپ نے پاستا بنا کر بھی کھلانا ہے؟ اف یہ نخرہ! بیل ہے کر کے ساحر اور حنم گاڑی کی طرف پاس آئے، اور تمہیں ایسا بل پے کر کے ساحر اور حنم گاڑی کے پاس آئے، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں پاستا بنا کر کھلاؤں گا؟ ساحر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ساحر کے لفظوں پر دونوں کو اس دن والا واقعہ یاد آیا، تب بھی ساحر نے یہی کہا تھا۔ وہ واقعہ یاد کر کے دونوں ہی کھلکھلا کر ہنسے۔ حنم نے چپکے سے ایک نظر ساحر کی مسکراہٹ پر ڈالی اور دل میں ماشاءاللہ کہا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ساحر کو اتنا ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ ساحر میں نے تو تب آپ سے پاستا بنوا لیا تھا جب ہمارا کوئی خاص رشتہ نہیں تھا، اب تو میرا پورا پورا حق ہے۔ حنم نے روب سے کہا تو ساحر نفی میں سر ہلا کر مسکرانے لگا۔ جب من چاہے محبت مل جائے، وہ بھی تب جب اسے پانے کی کوئی امید، کوئی سرا پاس نہ ہو، تو اس کے ناز نخرے بھی اٹھائے جاتے ہیں اور لاڈ بھی۔ پھر مسکراہٹ یوں ہی لبوں کا حصہ بن جاتی ہے، جیسے ساحر کی اپنی نور ساحر کو پا کر۔ مسز زی زرون کا موڈ آج کافی خوشگوار تھا، تبھی اینی کو پکارتا گھر میں داخل ہوا، مگر گھر تو جیسے سنسان پڑا ہوا تھا۔ این نور العین، کہاں ہو آپ؟ اینی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر زرون اب پریشان ہوا۔ اپنے روم کچن ٹی وی لاؤنج پہ وہ کہیں بھی نہیں دکھی تھی۔ زرون کا دل دھڑکا جب اس کی نظر گیسٹ روم کے بند دروازے کے نیچے سے لائٹ کی چمک نظر آئی۔ زرون دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا گیسٹ روم کی طرف بڑھا اور دھیرے سے گیسٹ روم کا دروازہ کھولا۔ اینی میڈم صوفے پہ ایک جگہ سمٹ کر بیٹھی سامنے لگی LED پر کوئی ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ لائٹ ساری آف تھی، صوفے کے آگے پڑی ٹیبل پر پاپ کارن بکھرے پڑے تھے، اور اینی میڈم کبھی ایک ہاتھ آنکھ پر رکھ لیتی تو کبھی ہٹا دیتی۔ اینی کو ادھر دیکھ کر جہاں زرون نے سکون کا سانس لیا، وہیں اس کا اتنا مگن ہو کر مووی دیکھنے پہ اسے تپ چڑھی۔ پھر کچھ سوچ کر زرون دھیرے دھیرے قدم بڑھتا صوفے تک گیا۔ کیونکہ صوفے کی پشت دروازے کی طرف تھی، اس لیے اینی بھی زرون کو نہ دیکھ پائے۔ اس سے پہلے زرون اسے ڈراتا، اینی زور سے اور چیخ مارتی اس کے ساتھ لگی۔ اینی جب آفس سے واپس آئی تو زرون کو کسی کام کے لیے جانا پڑ گیا، اس لیے زرون کے لیے کھانا بنا کر وہ کمرے میں آ گئی۔ کافی دیر بعد جب زرون واپس نہ آیا تو اینی نے مووی دیکھنے کا پلان بنایا۔ ایک عدد پاپ کارن کا بول اور ہاتھ میں ہارر مووی کی USB لیے وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جتنے تہذیب کے دائرے میں رہ کر وہ پاپ کارن کھاتی ہے، زرون نے اسے ضرور ڈانٹ پڑ جانی تھی، کیونکہ اس معاملے میں زرون بہت اسٹرکٹ تھا، اسے اپنا کمرہ صاف ستھرا پسند تھا۔ پہلے مووی انجوائے کرنے کے بعد جب مووی زیادہ ہارر ہوئی تو اینی کی سٹی بھی گم ہوئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ صوفے سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا لیتی، اس لیے اس نے صوفے پر ہی سمٹ کر زرون کے آنے کی دعا کرنا غنیمت جانا۔ جب کوئی ہارر سین آتا آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتی، جب ختم ہوتا تو ہاتھ اٹھا لیتی۔ ایک دم سے اس کی نظر LCD کے پاس لگے کانچ کی ڈیکوریشن پیس پر اپنے پیچھے کھڑے بھوت بقول اس کے کا عکس نظر آیا۔ اینی کا رنگ پھیکا پڑا، پھر ایک دم سے LCD میں ایک خوفناک چڑیل خوفناک آوازوں کے ساتھ نمودار ہوئی۔ ادھر ہی اینی کی بس ہوئی، وہ زی چیختی زرون کے ساتھ لگی۔ زرون بیچارہ خود بھی اینی کی چیخ سے ڈر چکا تھا۔ 3 منٹ تک اینی کی چیخیں کمارے ضبط کے ساتھ برداشت کرنے کے بعد زرون نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ اینی ابھی بھی بھوت بھوت چیخ رہی تھی۔ جب ایک دم چپ، زرون کی آواز پہ اینی کو ہوش آیا۔ زرون نے دیکھا اینی کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ زرون نے اسے تھام کر صوفے پہ بٹھایا، خود اس کے لیے پانی لانے کے لیے کمرے سے جانے لگا۔ جب اینی زور زور سے نفی میں سر ہلاتی اس کو وہاں سے جانے سے روک گئی۔ زرون گہرا سانس لیتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور ٹیبل پر پڑا بوتل کا گلاس اینی کی طرف بڑھایا، جسے کانپتے ہاتھوں سے اینی تھام کر گھونٹ گھونٹ پینے لگ گئی۔ واو، مزہ آ گیا، بہت ٹیسٹی ہے آپ کے ہاتھ میں، جادو ہے ساحر۔ پاستا فنش کرنے کے بعد حنم نے ساحر کی تعریف کی، جسے ساحر نے سرخم کر کے وصول کی۔ تو تم مانتی ہو نا کہ تم خوش نصیب ہو؟ مطلب؟ حنم نے ناسمجھی ساحر کو دیکھا۔
اس دن تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ ظاہر سے آپ کی بیوی بہت خوش نصیب ہوگی جب مجھ سے پاستا بنوایا تھا۔ خانم کو کھانسی لگی۔ آہو ہاؤ۔ ظاہر نے پانی اس کی طرف بڑھایا تو نور تم ٹھیک ہو؟ ہاں ہاں جی میں ٹھیک ہوں۔ ہاں تو اس دن مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ خوش نصیب عظیم ہستی میں ہی ہوں گی۔ کھانسی میں اٹک اٹک کر بولتی ظاہر کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ اچھا نور مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ظاہر نے اپنی چیٹ خانم کے قریب کھینچی۔ جی نور مجھے مورے کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ اب وہ اور تاخیر نہیں کرنا چاہتی۔ تاخیر کس لیے؟ خانم شاید واقعی بھول گئی تھی یا انجان بن رہی تھی۔ ہمارے فنکشن کے لیے۔ او اچھا ٹھیک ہے۔ صحیح صحیح پھر ہم چلیں گے، میں اپنی لیو اپروو کروا لوں۔ خانم مورے چاہتی ہے کہ اس فنکشن میں رخصتی بھی ہو جائے اور ممانی صاحب بھی، کیونکہ فنکشن کے بعد ویسے ہی ہم دونوں نے پیرس واپس آ جانا ہے، تو وہ دونوں چاہتی ہیں کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے کہ بغیر رخصتی۔ ظاہر خاموش ہوا، خانم خاموش تھی۔ نور تمہارے خواب مجھے بہت عزیز ہیں، تم فکر مت کرو، اگر تم نہیں چاہو گی تو میں مورے سے بھی بات مجھے منظور ہے ظاہر صاحب، مجھے آپ پر خود سے زیادہ یقین ہے، اور ویسے بھی آپ ہی کہتے ہیں کہ محبت میں پہلی شرط اعتبار اور یقین ہوتی ہے، اور مجھے بھی آپ پر آپ ہی کی طرح یقین کرنا ہے، بنا کسی پر یا مگر کے۔ آج نور سحر نے بھی اپنے لفظوں سے اپنے ظاہر کو معتبر کر دیا تھا۔ خود کو کمپوز کرنے کے بعد اینی نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں زرون اسے خشمگین نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا بلکہ گھور رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی این؟ جب اتنا ہی ڈر لگتا ہے ہارر موویز دیکھنے سے تو پھر الٹے کام کرتی ہی کیوں ہو؟ اور اپنے کمرے کا ٹی وی خراب ہو گیا تھا جو گیسٹ روم میں آ گئی ہو؟ نہیں آپ کو کچرا بالکل نہیں پسند ہے اور وہاں پر کچرا ڈالنا نہیں ڈالتی اس لیے ڈر آ گئی۔ اینی نے ایسے بتایا جیسے کوئی مار کا مارا ہو۔ یو آر امپاسبل اینی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ضرور نے تعصب سے کہا تو اینی کی گول مٹول نیلی آنکھوں سے پانیوں سے بھر گئی اور ہونٹ باہر کو لٹک گئے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں زی، ایک تو میں اتنا ڈری ہوئی ہوں اور اوپر سے آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ اینی کے رونے پر زی تھوڑا نرم پڑا۔ یار میں کب ڈانٹ رہا ہوں؟ ڈانٹ رہے ہیں میں نا خان سر کو بتاؤں گی، آپ بالکل اچھے نہیں۔ خان کو کیوں؟ ضرور نے اس وقت کو کوسا جب ظاہر نے نور لین کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ زی اگر اسے تنگ کرے تو وہ اپنے بھائی کو بتائے۔ میں تو بتاؤں گی، میں جا رہی ہوں، مجھے مت بلائیے گا آپ۔ اینی سوسو کرتی گیسٹ روم سے باہر نکل گئے۔ یہ کمرہ کون صاف کر گیا این یار، ضرور تعصب سے صوفے اور ٹیبل پہ بکھرے سامان پاپ کارن کو دیکھتا انہیں سمیٹنے لگا۔ شادی کر کے پھنس گیا یار، اچھا خاصا تھا کنوارا، ہا 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 ہا۔ حنم ابھی فریش ہو کر لیٹنے ہی لگی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ آئی ایم سوری نور، میں شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، پلیز ناراض مت ہو۔ تمہارا زاوی، اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ حنم کے ماتھے پر بل پڑے، پھر اس کے میسیج سین کر کے اگنور کرتی بستر پر دراز ہو گئی کیونکہ اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ یہ بات سوچ کر اپنا موڈ اور دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یار رینی اداس کیوں ہو رہی ہو یار، ایک ہفتے کی تو بات ہے، ویسے بھی تم لوگوں نے بھی تو پاکستان آ جانا ہے، ایک آدھ دن تک، آفٹر آل تمہاری بیسٹی کی شادی ہے۔ حنم نے اینی کو گلے لگایا۔ نور میں تمہیں بہت مس کروں گی، میری زندگی میں بہت کم لوگ ہیں جو میرے لیے بہت خاص ہیں اور تم ان میں سے ایک ہو۔ اوہو اب رلاؤ گی کیا پگلی؟ حنم نے اینی کے گال کھینچے۔ مس نور زاوی سر آپ کو بلو فائز کے ساتھ اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اتنے میں حنم کے کولیگ نے نور کو آ کر بتایا۔ بے ساختہ ہی حنم کے ماتھے پر بل پڑے۔ اچھا میں آتی ہوں۔ اپنے ڈیسک سے بلو فائلز پکڑ کر حنم نے گہرا سانس لیا اور زاوی کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ نور حنم کی آواز پر اپنی چیئر پر ریلیکس سا بیٹھا، زاویہ سیدھا ہوا۔ یس مس نور کم ان اینڈ سٹ۔ حنم اس کے سامنے والی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی اور زاویہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ یہ لے سر بلو فائل، میں نے کمپلیٹ کر دی ہے، اینڈ جو ڈی جی انڈسٹری کی پیپر سے اور جو پرنٹ کروانے کے لیے ڈاکومنٹس دیے تھے وہ میں نے خان سر کے آفس میں رکھ دیے ہیں، آگے اجازت ہو تو میں جاؤں؟ انتہائی پروفیشنل انداز میں سے بریف دے کر حنم نے اجازت مانگی۔ وہیں دوسری طرف زاویہ بے چین ہوا۔ پلیز نور میری بات سنو۔ زاویہ نے اپنے ٹیبل پر پڑی فائل سائڈ پہ کر کے حنم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ جب حنم نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا، میں بی ان یور لمٹس مسٹر زاویہ، آئی ایم سوری۔ آخر کس کس چیز کی معافی مانگیں گے آپ مسٹر زاویہ؟ حنم نے آنکھیں بڑی کر کے پوچھا۔ حنم اپنی بات پہ شرمندہ، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا،
زاویہ نے سلجھو انداز میں کہا، مگر مجھے تو آپ کے لب و لہجے سے کئی شرمندگی نہیں جھلکتی محسوس ہو رہی۔ خیر بائی دی وے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں کل جا رہی ہوں پاکستان۔ پاکستان واپس؟ مگر کیوں نور؟ زاویہ کے لہجے میں پریشانی اور بے چینی دونوں ہی تھے۔ میری فیملی ادھر، میری مما کی طبیعت نہیں صحیح، اس لیے میں ادھر جا رہی ہوں۔ کیوں آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ اگر ہے تو آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ خان سر مجھے لیو دے چکے ہیں۔ خانم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، نور تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ زاویہ کی تھکی بے بسی آواز آئے۔ ایک پل کو حانم نے بھی اپنی سرخ ہوتی بری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو زیادہ دیر حانم کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکا۔ میں کیا کر رہی ہوں مسٹر زاویہ؟ کین یو پلیز ایکسپلین؟ تم مجھے کیوں اگنور کر رہی ہو؟ نہ میرے میسیج کا کر رہی ہو، نہ میرے میسیج کا رپلائی کرتی ہو، نہ ہی میرے پرپوزل کا واضح جواب دیا ہے۔ اور اب پاکستان جا رہی ہو، میں کیسے رہوں گا نور؟ میرے لیے تو تمہارے بغیر گزارے پچھلے 2 ہفتے سہانے روح تھے، اب تم پھر جانے کی بات کر رہی ہو۔ فرسٹ آف آل آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں اگنور کر رہی ہوں؟ دوسرا، میں ہر ان نون نمبر کے میسیج کا رپلائی نہیں کرتی۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، پرپوزل تو آپ نے مجھے دے دیا، مگر کہاں ہے آپ کی فیملی؟ کہاں ہے آپ کے پیرنٹس کو باقاعدہ رسم کے ساتھ میرے گھر تشریف لے کر آتے؟ بتائیں مسٹر زاویہ، میرے پرپوزل کا میرے گھر والوں سے کیا تعلق ہے؟ زاویہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ واؤ مسٹر زاویہ واؤ، میں ایک عزت دار گھر سے تعلق رکھتی ہوں، وہاں ایسے لڑکے کا کھلے عام لڑکی کو پرپوز کرنا بغیرتی سمجھا جاتا ہے، وہاں ایسے رشتے نہیں ہوتے، اور آپ بات کرتے ہیں پرپوزل کی؟ حانم نے طنزیہ تالی بجائی۔ آج کے بعد اپنے گھر والوں سے بات کیے بغیر مجھ سے پائے سو کال پرپوزل کے جواب کا مت ہی پوچھے گا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں عزت دار گھر سے تعلق نہیں رکھتا؟ زاویہ نے غصے سے ٹیبل پہ ہاتھ مار کر کہا، آئی ڈونٹ نو، میں نے آپ کو کبھی اتنا جانچنے کی کوشش نہیں کی۔ پرسکون انداز میں سے جواب دیتی حانم اس کے کیبن سے باہر نکل گئی۔ میں گھر کیا کہوں گا؟ زاویہ مسلسل اسی بات کو سوچ رہا تھا۔ کیا گھر والے اس کا فون بھی اٹھائیں گے؟ زاویہ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنا بے بس بھی کبھی ہوگا۔ یہ سب میری اس سو کال کزن کی وجہ سے ہوا ہے، اسی کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ کیا تھا اگر میں نے اپنی پسند کی ہم سفر کی خواہش کر لی تھی، اسے ہی میرے متھے مارنے کی پڑی تھی۔ زاویہ کو اپنی اس غائبانہ کزن سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اف نور حاکم، تمہیں تو میں پا کر ہی رہوں گا۔ تم میری محبت کے ساتھ ساتھ ضد بھی ہو، اب یہ تمہارا ہی ایٹیٹیوڈ تمہیں سب سے جدا اور منفرد بناتا ہے۔ تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا۔ بھابھی صاحب کیا کہہ رہی تھی حانم؟ کیا اسے کوئی اعتراض؟ آنسا بیگم نے حالت سے حانم کے جواب کے بارے میں استفسار کیا۔ جی عدی صاحب، میری ہوئی تھی حانم سے بات، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ تو کل ہی آ رہے ہیں واپس۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، حالہ میں بہت خوش ہوں، اللہ صاحب ہمارے بچوں کو بھی سدا خوش رکھے۔ آفس میں ایک مصروف دن گزارنے کے بعد حانم گھر آئی۔ اب اس کا رخ ساحر کے فلیٹ کی طرف تھا، جو آج اپنی مصروفیات کی وجہ سے آفس نہیں آیا تھا۔ سحر کی نئی مصروفیات ایس کے انڈسٹری کے ایک اور برانچ کھولنا ہے۔ یہ خواہش تو سحر کی پہلے کی تھی، مگر پیسے اور وقت کی قلت کی وجہ سے وہ اس پر کام نہیں کر رہا تھا۔ اب چونکہ اس کے پاس وقت بھی تھا اور پیسہ بھی، اس لیے فرانس کے دوسرے شہر میں بھی اپنی انڈسٹری کی برانچ کھولنا چاہ رہا تھا، جس پر کام زوروں سے شوروں سے شروع ہو رہا تھا۔ خان صاحب، حانم رخصتی کے لیے مان گئی ہے، آنسا بیگم نے مسکراتے ہوئے عماد خان کو بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ لوگ تیاریاں شروع کریں اور جنہیں جنہیں بلانا ہے اس کی لسٹ تیار کریں، پھر ہم حویلی چلیں گے انویٹیشن دینے۔ عماد خان نے کہا تو آنسا بیگم کی مسکراہٹ تھمی۔ نہیں خان صاحب، میں اس حویلی میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی ان لوگوں کو اپنے بچے کی شادی پر بلاؤں گی۔ انہوں نے ہمیشہ میرے خان کو حقارت آمیز لہجے میں مخاطب کیا ہے۔ مگر آنسا، وہ صرف ہمارے بیٹے کی رشتہ دار نہیں ہے، ہمارے بہو کے بھی کچھ لگتے ہیں، ہم نہ صحیح مگر حانم کا تو ان کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے نا۔ آغا صاحب اس کے دادا لگتے ہیں، اس کے دونوں تایا تائی صاحب اس کی کزنیں، کیا حانم کو دکھ نہیں ہوگا جب ان میں سے کوئی نہیں ہوگا وہاں؟ آپ بھول گئے خان صاحب، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دکھ دینے کے ساتھ ساتھ حانم کو بھی دکھ دیا، اس پر بھی بہتان لگائے، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وہ مجھ جیسی ڈرپوک نہیں تھی۔ اسے ثابت کیا کہ وہ نور حانم ہے، اپنے اوپر غلط الزام پر اٹھی انگلی کو توڑ بھی سکتی ہے، اکھاڑ بھی۔ اور جہاں رہ گئے ان لوگوں کو بلانے کی بات، تو اگر حانم چاہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ حانم کی خوشی مجھے خود سے بڑھ کر عزیز ہے۔
हानम प्लेट में बिरयानी डालकर साहिर के लिए ले गई और इसे पूरा यकीन था कि साहिर ने कुछ नहीं खाया होगा। साहिर के फ्लैट का दरवाज़ा अनलॉक करके हानम अंदर आई और सीधा साहिर के कमरे की तरफ बढ़ी। तवक्को के ऐन मुताबिक साहिर अपनी सुरमई आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए अपने लैपटॉप पर कुछ टाइपिंग करने में मशगूल था। अहम हानम ने गला खंगारा मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं। अहम हानम ने एक दफ़ा फिर ज़ोर से गला खंगारा तो साहिर ने बिना इसकी तरफ देखे अपने दाएं हाथ के पास पड़े टेबल से पानी का गिलास पकड़ा के हानम की सिम बढ़ाया। हानम ने दांत कचकचाए फिर होठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए वो बिल्कुल साहिर के सामने बैठ गई। साहिर साहिब नरम मीठा लहजा साहिर के कान खड़े हुए मगर नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर थी। साहिर साहिब साहिर ने नामहसूस अंदाज में आंखें तिरछी की। हानम अपनी आंखें टपटपाए उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने पर तुली हुई थी। हानम ने गहरा सांस लिया। इस बार इसने लैपटॉप बंद करने की बजाय साहिर की आंखों से इसका चश्मा उतार लिया। नूरे साहिर मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, मुझे ग्लासेस दे दो। इम्पोर्टेंट काम बाद में, पहले ये गर्मा गर्म बिरयानी खाएं, मैंने खुद अपने हाथों से प्लेट में डाली है। हानम ने फर्जी कॉलर झाड़ कर कहा, यार भूख नहीं है पर मुझे तो थी, मगर आपने नहीं खानी तो ठीक है, मैं उठा लेती हूँ सामने। हानम हो और अगला बंदा बात ना माने। तुमने डिनर नहीं किया? नूर साहिर ने संजीदगी से पूछा। नहीं, मैंने तो हम दोनों के लिए बिरयानी बनाई, आपको पता तो है मुझे अकेला खाने की आदत नहीं है। अच्छा बैठो, मैं ज़रा फ्रेश होकर आया। 5 मिनट बाद साहिर फ्रेश होकर आया, फिर दोनों ने खाना शुरू किया। वाह, बिरयानी टेस्टी थी, मगर जो स्पाइसी बिरयानी आंसा पप्पो साई बनाती हैं इसका कोई जवाब नहीं। मोरे के हाथ की बिरयानी तो मैं खुद मिस कर रहा हूँ। साहिर ने पानी का गिलास पकड़कर कहा। अच्छा नूर, अब दो मुझे ग्लासेस, मैंने अभी और काम भी करना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ग्लासेस, आपकी सुरमई आंखें ही छुप जाती हैं। हानम ने मुंह बनाया। अच्छा ना, अभी के लिए दे दो। लेस ग्लासेस इसकी सुरमई आंखों पर बहुत जच रही थी, मगर हानम को तो सिर्फ सुरमई आंखें ही पसंद थी। ये ले। हानम ने मुंह बसोर कर इसे ग्लासेस थमाए, फिर उठकर प्लेट्स किचन में रखकर वापस इसके कमरे में आए। वैसे साहिर साहब आप कितने कंजूस हैं, इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए, आपने एक दफ़ा भी मुझे पेरिस की खूबसूरत जगहों पर घुमाने नहीं लेकर गए। हानम ने शिकवा किया मगर साहिर अभी भी अपने काम में मुँह था। हानम एक शिकवा गना नज़र साहिर पर डालकर वहाँ से उठ गई। इसके जाने के बाद साहिर ने एक बंद दरवाजे की तरफ देखा और अपनी ग्लासेस उतार कर गहरी सांस हवा की तरफ सुपर्द की, फिर अपना फ़ोन उठाकर मतलूबा जगह पर मिलाया। हेलो, हाँ, जो मैंने कहा था वो सब तैयार है, मैं नूर को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। आप कहाँ से वापस आ रहे हैं इतनी रात को? घर में दाखिल होते साथ ही ज़रूर एनी के हत्थे चढ़ा। तुम सोई नहीं अभी तक? सोफे पर बैठकर अपने शूज़ उतारता रिलैक्स से अंदाज में बोला। मैंने आपसे कुछ पूछा है जी। एनी ने इसका अपनी बात को नज़रअंदाज करना बुरा लगा। हाँ, मैं ज़रूरी काम से गया था। अंदाज अभी भी लापरवाह था। बस एक लम्हा लगा था एनी को अपनी नीली आंखों में आंसू लाने में और सोफे पर रिलैक्स से बैठे ज़रून को एकदम सीधा होने में। ज़रून का मूड एनी को थोड़ा तंग करने का था। परसों रात कमरे की खुद सफाई करने के बावजूद भी उसे मना रहा था, मगर मैडम के नखरे ख़त्म होने को नहीं दे रहे थे। अब इससे सोचा थोड़ा एटीट्यूड भी वो भी दिखा ले, मगर ये इसकी खाम ख्याली थी क्योंकि एनी ने पहले ही मौके पर ही अपना हथियार आंसू निकाल लिए थे। यार रो क्यों रही हो एन? जी फ़ौरन के पास आया। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? पता है मैंने आपके लिए अपने हाथों से डिनर बनाया, एक तो आप लेट हो गए, ऊपर से मेरी बात को जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सुसु करती एनी दुख से बोली। ओ, मेरी एन ने मेरे लिए डिनर बनाया, तो चलो करते हैं। हम फिर साथ डिनर। ज़रूर ने इसके शाने पर बाजू रखा, जिसे झटकते हुए एन ने इनकार किया। नहीं करना डिनर, पहले मुझे बताएं कहाँ थे आप, किसके साथ थे? और ये लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू? जी मुझे सच से बताया, कहाँ से आ रहे हैं आप? एनी ने तो उसका कॉलर ही पकड़ लिया। तुम मुझ पर शक कर रही हो? एन ज़रूर मतुर हुआ। तो फिर बता क्यों नहीं रहे आप मुझे? एनी की आवाज़ रोंद गई। उफ, मैं साहिर के साथ था यार। झूठ, खान सर क्या लेडीज़ परफ्यूम यूज़ करते हैं? एनी ने माथे पर बाल डालकर इसे घूरा। उफ लड़की, इसने नूर के लिए सरप्राइज़ अरेंज किया है, वो उसके लिए गिफ्ट कर रहा था, तब मेरे हाथ से परफ्यूम्स की बोतल टूट कर गिर गई, तो ये इसकी स्मेल है। पक्का ना? एनी ने आंखें छोटी की। वाह, खान सर नूर के लिए सरप्राइज़ अरेंज कर रहे हैं, हाउ रोमांटिक। एक आप है, कभी आपने किया मेरे लिए सरप्राइज़ अरेंज?
एनी ने मुंह सोरा। अच्छा, अभी इस दिन तुम्हें लंच पर लेकर नहीं गया था मैं? ओह, वो लंच तो खान सर की तरफ से था। एनी ने मुंह बनाया। अच्छा, और ये रिंग? जरू ने एन के बाएं हाथ की तीसरी उंगली पर पहनी रिंग पर अंगूठा फेरा। हाँ, तो बीवी हूँ मैं आपकी, एनी ने इटला कर कहा। हाँ, मगर ये शक, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है एन? ज़रूर ने खफा लहजे में संजीदगी से पूछा। एन ने इसके चेहरे पर वाज़ेह खफी। वो मतलब तुम्हें वाकई मुझ पर यकीन नहीं है नूरलैन? ज़रूर दुखी लहजे में कहता वहाँ से जाने लगा जब एनी ने इसे बाजू से रोका। जी, जी, मुझे यकीन है आप पर, मगर मुझे अपनी किस्मत से डर लगता है, कोई आपको मुझसे छीन ना ले। मुझे ये सोचकर खौफ आता है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई तो मैं जी ना पाऊंगी। नीली आंखें एक एकदम गीली हुई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए जगह है? क्या कभी तुम्हें मेरी मोहब्बत में खोट देखा है? एन, मुझे बताओ, क्या इतने टाइम मेरे साथ रहने के बावजूद भी तुम्हारे दिल में अपने लिए भरोसा कायम नहीं कर सका? जरुण का लहजा दुख से भर गया। नहीं जी, आप बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पर यकीन ना होता तो कभी आपके साथ मैं अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं करती। मेरा इस वक्त आपकी बीवी के रूप में यहाँ होना इस बात का सबूत है कि मुझे आप पर यकीन है। मैं बस डर गई थी। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। एनी ने अपने कान पकड़े। अच्छा, अब ये क्यूट फेस ना बनाओ, मैं नहीं आने वाला तुम्हारी बातों में। जी ने इसके हाथ कानों से हटाए। जी मेरे प्यारे, जी नहीं, एन के जी नहीं। एनी ने आंखें टपटपाई, ना चाहते हुए भी जरूर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। नूर नूर साहिर ने नूर साहिर ने नूर को हिलाया। नूर उठो। एकदम से हानम उठकर बैठी। साहिर, साहिर, आप इस वक्त यहाँ फ्लाइट का टाइम हो गया है क्या? नहीं, चलो मेरे साथ। साहिर ने इसे हाथ से पकड़ कर उठाया। कहाँ? हानम ने हाथ से जमाई रोकते हुए कहा। चलो तो फिर बताता हूँ। साहिर, साहिर, रात के 3 बज रहे हैं, आपको पता भी है सुबह हमारी फ़्लाइट है। इस वक्त कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? हानम ने बंद होती आंखों से कहा तो साहिर इसे ऐसे ही थामे बाहर की तरफ बढ़ा। गाड़ी में भी हानम सीट के साथ टेक लगाए सोती रही। मतलूबा जगह पर पहुंचकर साहिर ने हानम को हाथ से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला। साहिर, साहिर, गाड़ी के बोनट से टेक लगाए वो ओंगती हुई साहिर को मुखातिब कर रही थी। नूरे साहिर, ओपन योर आइज, साहिर ने सरगोशी की। हानम ने अपनी नींव व आंखें खोली तो वो अपने ज़माने का मंजर देखकर महूत रह गई। वही एफिल टावर की चकमगाती रोशनी से नहाया पेरिस रात के इस वक्त इक्का दुक्का ही लोग थे। जहाँ पे हानम और साहिर खड़े थे वहाँ कोई भी नहीं था। ये सब एक ख्वाब सा मंजर लग रहा था। हानम को बेसाख्ता अपने पेरिस में पहली रात याद आई। तब इसने अपने फ्लैट के टेरिस से ये मंजर देखा। तब वो अकेली थी, उदास सी, मगर आज इसके साथ इसका हमसफ़र था। आज उदासियाँ कहीं दूर जा सोई थी। एकदम नूरे साहिर की कलकलाहट हवा में हर्षो सलतरंग बज बज गई। मबूस सा होकर साहिर ने इस मंजर को पूरे हक के साथ अपने मोबाइल में कैद किया। नूरे साहिर, साहिर ने एक दफ़ा फिर सरगोशना अंदाज में से पुकारा, जो इस वक्त सियाह ढीले ढीले ट्राउज़र के साथ सियाह लॉन्ग कुर्ता और ऊपर सियाह शॉल जो कि जल्दी में साहिर ने से पहनाई थी, वो इस वक्त खूबसूरत सियाह सुरमई रात का हिस्सा लग रही थी। साहिर, साहिर, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है, मानो ख्वाब साहब, जैसे अभी मेरी आँख खुलेगी और सब कुछ हवा में तहलील हो जाएगा। हानम ख्वाबनाक लहजे में बोली, मगर ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है, एक खुशकुन हकीकत। हानम ने आंखें बंद करके इस खुशबू में बसी हवाओं को खुद में उंडेला। जब साहिर ने इसका हाथ थामा। चलो, कहाँ? अभी तो ठीक से देखा। हानम कुछ कहती जब साहिर ने इसे कोने में ले गया जहाँ अंधेरा था। साहिर, साहिर, हानम ने दाएं बाएं मुड़कर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। साहिर, साहिर, हानम ने फिर आवाज़ लगाई। एकदम लाइट्स ऑन हुई और हानम साकित रह गई। एक खूबसूरत सी टेबल जिसके इर्द गिर्द 2 कुर्सियाँ पड़ी थी। इनके इर्द गिर्द ऑफ वाइट कलर के नेट के पर्दे लगे हुए थे और इन पर सजी फेरी लाइट्स मंजर को और खूबसूरत बना रहे थे। हैप्पी बर्थडे मिसेस नूर साहिर, वो अभी इसी में खोई हुई थी जिससे जिससे इसे अपने कान के पास सरगोशी सुनाई दी। चले काट लें केक, चले काट लें केक। साहिर ने हानम के आगे हाथ फैलाया। हानम ने जानदार मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ पर अपना कोमल मोमी हाथ रख दिया। टेबल पर हानम का फेवरेट चॉकलेट लावा केक पड़ा था जिसके ऊपर वाइट क्रीम के साथ हैप्पी बर्थडे मिसेस नूर साहिर लिखा हुआ था। साहिर, साहिर, ये सब बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। पहले केक काट लें। साहिर ने केक पर लगी क्रीम इसके नाक पर लगाई। फिर दोनों ने मिलकर केक काटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस नूर साहिर। हानम ने केक काट कर साहिर को खिलाया। फिर साहिर ने हानम को, चले मेरा गिफ्ट दे।
गिफ्ट वो दे तो दिया है, ये सब कुछ मैंने ही अरेंज किया है। साहिर ने इस सब डेकोरेशन की तरफ इशारा करके कहा, मगर ये तो सरप्राइज़ है, मेरा गिफ्ट। हानम ने फिर अपना हाथ आगे किया। गिफ्ट? एक मिनट। साहिर ने अपनी शर्ट पैंट पे हाथ मारा। कहाँ गया यार? ये रहा। साहिर ने गुलाब का खूबसूरत सा फूल निकाल कर हानम के सामने किया और एक घुटने पर बैठा। बेसाख्ता ही हानम का दिल जोर से धड़का। जी, सो मिसेस नूर साहिर, विल यू बी माइन? एक और गुलाब का फूल निकाला। विल यू माइन फॉर एवर? अब तो फूल। विद द डीप कॉर्नर ऑफ माई हार्ट। अब एक साथ चार फूल निकाले। विल यू बी माइन टेल द लास्ट ब्रेथ? हानम का रुआ रुआ इसे हाँ कहने को बेताब था। हानम ने हाथ आगे बढ़ाकर फूल थामे, फिर अपने मखसूस अंदाज में अपना हाथ थोड़ी के नीचे रखकर सोचने वाले अंदाज में कहा, सोचूंगी। फिर मुस्कुराहट दबाकर साहिर का गाल खींचकर वहाँ से भागी। इसकी खिलखिलाहटें हवाओं के साथ साथ साहिर को भी अपना असीर बना रही थी। एकदम से नूर का पाँव उठकर सबसे पहले वो सामने आती सीढ़ियों से गिरती। साहिर ने उसे थामा। दोनों की धड़कन तेज और सांस फूली हुई थी। ध्यान से नूर, आप हैं ना ध्यान रखने के लिए? तुमने जवाब नहीं दिया। साहिर ने भागने की वजह से इसके मुंह पर आई लटों को पीछे किया। नूर, अच्छा मेरी कुछ शर्तें हैं। वो दोनों ही सीढ़ियों पर बैठ गए। अच्छा तो क्या है मोहतरमा नूर हानम साहिबा की शर्तें? शर्त नंबर 1, मैं अपनी स्टडी आगे कंप्लीट करूँगी। मंजूर है। शर्त नंबर 2, मैं जॉब भी कंटिन्यू रखूँगी। ओके। शर्त नंबर 3, मैं जैसा भी खाना बनाऊँगी खाना पड़ेगा। ओके ओके। साहिर ने ओ को खींचा तो हानम ने इसे घूरा। ओके ओके। शर्त नंबर 3, आप रोज़ मेरे लिए चॉकलेट्स लाएंगे। मोटी हो जाओगी। साहिर ने ज़बान पर लाने की गलती नहीं की। ओके। शर्त नंबर 4, जब मैं कहूँगी मुझे पास्ता बना कर खिलाएंगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें पास्ता बना कर खिलाऊँगा? ये बात तो हर किस नहीं करेंगे। साहिर के कुछ बोलने से पहले हानम बोल पड़ी तो साहिर नफ़ी में सर हिलाता ओके कह किया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छा अभी एक और रहती है, फ़िलहाल आगे का पता नहीं। हानम ने आंखें मटका कर कहा, ज़्यादा नहीं हो गई? तो मैंने अभी जवाब नहीं दिया। हानम ने गर्दन अकड़ाई। आप भूल रहे कि आप मिसेस नूर साहिब गॉट इट? नूर हानम साहिर खान। आप भी शायद भूल रहे कि अभी रुखसती नहीं हुई है। अच्छा बताओ, पाँचवीं शर्त। आपको कभी मेरी बात बुरी लगे या कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो प्लीज़ सबसे पहले वो बात मुझसे पूछिएगा, क्योंकि बदगुमानियाँ रिश्ते चाट जाती हैं। नूर साहिर ने इसका हाथ थामा। अव्वल तो ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, मगर हम इंसान हैं, फरिश्ते तो नहीं हैं। फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी हानम कि मैं अपने रिश्ते पर कोई बदगुमानी ना आने दूँ। अगर हमें आपस में कोई मसला हुआ तो इसे सुलझाने की वाहिद जगह हमारा कमरा होगा, और ये मेरा वादा है। अब बताओ कोई और शर्त? नहीं तो फिर घर चलें, सुबह फ़्लाइट है। साहिर साइन। हानम ने शाने पर सर रखा। पहले जब मैंने कबूल किया था तो मुझसे ज़्यादा तब मम्मा साइन की ख्वाहिश थी, मगर अब मुझे दिलो जान से कबूल है। मुझे कबूल है आपका साथ भी और हम सफ़री भी। साहिर ने अपनी पैंट की पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकाल कर हानम को पहनाया, जिस पर छोटा छोटा नूरे साहिर मिलाकर गुंदा हुआ था। अपने दोस्तों के साथ शहर में रात के इस पहर आवारागर्दी करते जावियर की नज़र दोनों पर पड़ी। नशे से बंद होती अपनी आंखें खोलकर इसने लड़की को देखने की कोशिश की जिस पर इसे नूर हानम का गुमान हो रहा था। नूर, तुम मेरे हवासों पर पूरी तरह छाई हुई हो। अब हर जगह तुम ही नज़र आती हो, मगर बहुत जल्द मैं आऊँगा अपने घर वालों को लेकर तुम्हें लेने। किससे बात कर रही हो? समीना साइम। जवाद ने समीना बेगम को फ़ोन पर किसी से रोते हुए बात करते देखकर पूछा। वो मीर साइम, समीना साइम जो जाविया से बात कर रही थी, अपने सामने जवाद मीर को देखकर बौखला गई। वो उन्होंने समीना साइम के हाथ से फ़ोन पकड़ा। सावियार फ़ोन वाले हाथ की मुट्ठी कसी। समीना बेगम नज़रें झुका गई। क्या करती माँ थी वो। अस्सलाम वालेकुम। हानम और सायर खान विला के टीवी लॉन्च में दाखिल हुए। बातों में मसरूफ़ हाला और अनसद बेगम चौंकी। हानम, छोटे खान साई दोनों माएँ अपने बच्चों को देखकर खुशी से निहाल हो गईं। जब हम्माद खान भी अंदर दाखिल हुए। खान साई, आप तो कह रहे थे बच्चे शाम को आएंगे, अभी खाना भी तैयार नहीं हुआ। बच्चे इतनी दूर से आए हैं। अनसा बेगम ने खफा लहजे में कहा। ओहो ओहो फूफो साई, हम कौन सा पैदल आए और हम्माद फूफा साई को हमने ही मना किया था। हम अपनी स्वीट सी माँ को सरप्राइज़ देना चाह रहे थे। तो बताइए स्वीट लेडीज़, कैसा लगा आप लोगों को हमारा सरप्राइज़? हानम ने एक दोनों को एक साथ गले लगाकर कहा, मेरी जान तुम दोनों ही तो हमारी कुल कायनात हो।
تم لوگوں کو اپنے پاس دے کر اتنی خوشی ہو رہی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اچھا تم لوگ جاؤ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں تم لوگوں کے لیے۔ نہیں نہیں مما صاحب، میں بس تھوڑی دیر آرام کروں گی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا میری جان تم لوگ آرام کرو پھر۔ نیم اندھیرے کمرے میں اپنی آرام دہ راکنگ چیئر پر بیٹھے اس وقت ایک گہری سوچ میں میری حاکم صاحب ماضی کی یادوں میں کھوئے۔ دادا صاحب آپ کو یاد ہے نا کل کیا دن ہے؟ آغا صاحب کے کمرے میں بیٹھی اپنا ہوم ورک کرنے میں مشغول خانم ایک دم چونک کر سیدھی ہوئی۔ کچھ یاد آنے پر اٹھ کر آغا صاحب کے پاس گئی جو زمینوں کا حساب کر رہے تھے۔ آغا صاحب کے بھی ہاتھ تھمے، انہیں کیسے بھول سکتا ہے کہ کل کیا ہے، مگر وہ انجان بن گئے۔ نہیں مجھے نہیں یاد کل کیا ہے۔ کیا ہے کل؟ نور انداز سوچنے والا تھا۔ دادا صاحب خانم نے منہ بنایا۔ ارے ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنی نورے کی سالگرہ؟ دیکھنا اس بار بھی ہم اپنی نورے کی سالگرہ دھوم دھام سے کریں گے، یہ اور سب سے اسپیشل گفٹ بھی آپ کا ہوگا۔ نورے نے جیسے حکم دیا۔ جو حکم ہماری پرنسس میر حاکم نے اسے اپنی شفقت کی آغوش میں لیا۔ میر حاکم کو جب ہوش آیا تو ان کا پورا چہرہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ یکدم ان کے دل میں درد سا بڑھا اور وہ ادھر ہی ٹھا گئے۔ خانم اٹھی اور فریش ہو کر نیچے آئی تو ہر طرف خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ مما صاحب، پھپھو صاحب، ابھی وہ کچھ بولتی کہ ایک دم سے اس پر پھولوں کی برسات ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر خانم، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہاں انسا بیگم، حالہ بیگم، سائر خان، حماد خان، اخسر اور علینا بھی موجود تھے۔ خانم علینا کو دیکھ کر چیختے ہوئے اس کے گلے لگی۔ علینا ہیپی برتھ ڈے خانم صاحب، سالگرہ بہت بہت مبارک۔ علینا نے گفٹ اس کی طرف بڑھایا جسے خانم نے تھام لیا۔ ادھی صاحب سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، شرمندہ لہجے میں کہتا اختر سر جھکا گیا جب خانم نے آگے بڑھ کر اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ بہت شکریہ چھوٹے سردار صاحب خان، خان نے بے وقت شرارت اور پیار سے کہا۔ ساحر بھی آگے بڑھ کر اخذر کے گلے لگا۔ خانم اب دونوں ماؤں کو گلے لگا رہی تھی۔ حماد خان نے بھی آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا۔ تم لوگوں کو یہاں کا پتہ کیسے لگا؟ خانم نے استفسار کیا۔ ہمیں ساحر ادا صاحب لائے ہیں۔ خانم نے مسکرا کر ساحر کو دیکھا جس نے جواب میں سر خم کیا۔ اچھا چلو اب کیک کاٹ لیں۔ خانم نے سب بڑوں کی دعاؤں میں کیک کاٹا اور سب کو کھلایا۔ خانم خوش تھی مگر کہیں اندر دل میں تکلیف بھی تھی۔ اخذر اور علینا واپس چلے گئے تھے شام کا کھانا کھا کر۔ حماد خان اور آنسا نے بھی حویلی جانا تھا۔ خانم اپنے کمرے میں آئی۔ دادا صاحب سب سے اچھا گفٹ ہمیشہ آپ کا ہوا ہے، آپ بیسٹ ہو۔ خانم کو اپنی کہی بات یاد آئی۔ دادا صاحب آپ نے مجھے ہمیشہ قیمتی اور خوبصورت تحفہ دیا ہے، سب سے الگ، مگر آپ کو پتہ ہے اس سالگرہ میں سب سے خوبصورت تحفہ مجھے کس نے دیا ہے؟ ساحر صاحب نے۔ ہاں میرے شوہر نے، کیونکہ انہوں نے مجھے یقین کا تحفہ دیا ہے۔ کاش آپ بھی مجھے یقین کا تحفہ دیتے۔ یہ سونا یا چاندی، یہ قیمتی چیزیں میرے کسی کام کی نہیں، جس وقت مجھے صرف آپ کے اعتبار کی ضرورت تھی۔ خانم نے اپنے لب بھیجے۔ ایک دفعہ تو منانے آتے اپنی نورا کو۔ دادا صاحب بس ایک دفعہ، میں پھر آپ کے گھٹنے پر سر رکھ کے رو لیتی۔ آنسر اور حماد خان حویلی میں داخل ہوئے جہاں واپس نہ آنے کا عہد کیا تھا، مگر یہ خوشی کے رشتے عہد و پیمان سے کہیں آگے تھے۔ آنسا جواد میر اور سمینہ جواد ان دونوں کو دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ آنسا میری بہن۔ وہ آگے بڑھے جب آنسا بیگم نے انہیں بیچ میں ہی روک لیا۔ آپ پلیز آغا صاحب کو بلا دیں، ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ جواد میر کو دکھ ہوا مگر انہوں نے بھی کون سی کوئی کسر چھوڑی تھی۔ کیسی ہو آنسا؟ اور حالہ سمینہ بیگم ان کے قریب آئے۔ ٹھیک ہوں بھابھی صاحب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شادی کر رہی ہوں میں اپنے ساحر کی۔ مانتی ہو میرا بیٹا ہے، اس کی خوشی عزیز نہیں آپ لوگوں کو، مگر ساحر کے ساتھ جڑنے والی خانم، اس کا تو رشتہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اس خاندان کی پوتی ہے وہ۔ اس کے ساتھ جو سلوک حویلی والوں نے کیا ہے، میں یہ آنا تو نہیں چاہتی تھی مگر میں نہیں چاہتی کل کو کوئی میری بہو کے خاندان پر سوال کھڑا کرے۔ آنسا بیگم کا لہجہ اٹل تھا۔ اتنے میں ہما بیگم وہاں آئی۔ جواد، ادا صاحب، آغا صاحب اپنے کمرے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ ہما بیگم ہانپتے کانپتے لہجے میں بولی۔ آغا صاحب آنسا اور حماد سمیت سارے ہی آغا صاحب کے کمرے کی طرف بڑھے۔ آغا صاحب کو فوراً ہاسپٹل لے کر گئے۔ آنسا بیگم روئی جا رہی تھی، کہاں کی ناراضگی، کہاں کی لاتعلقی۔ خانم کو جب ساحر کے ذریعے آغا صاحب کی طبیعت خرابی کی خبر ہوئی تو وہ بھی سب کچھ بھلائے حالہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھی۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میرے دادا صاحب کو، آپ بتائیے۔ خانم ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلتے ساتھ ان کے سر ہوئی۔
دیکھیں وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کے شکار ہیں، ان کے پلس ریٹ بھی کم ہے جو ہارٹ اٹیک کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، جو ان کی صحت اور عمر دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں تاکہ انہیں ذہنی دباؤ نہ ہو۔ انہیں ہوش کب تک آئے گا؟ آنسہ بیگم نے پوچھا۔ ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیا ہے، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ کوشش کریں زیادہ لوگ نہ جائیں ان سے ملیں، اس طرح انہیں گھٹن ہوگی۔ اس وقت آغا سائیں کے کمرے میں خانم آنسہ ہی موجود تھے اور شاہد آغا سائیں کو اس وقت انہیں دونوں کی ضرورت تھی۔ آغا سائیں کو جب ہوش آیا تو ان کو ایک طرف آنسہ اور دوسری طرف خانم بیٹھی ہوئی تھی۔ نورے آنسہ نہاغت کی وجہ سے بہت دیر سے پکار پائے دونوں ہی ان کے پاس آئیں۔ جی آغا سائیں، دادا سائیں، تم دونوں مجھے معاف کر دو بیٹا سائیں، نہ میں ایک اچھا باپ بن سکا نہ ہی ایک اچھا دادا۔ صحیح کہتی ہے نورے کہ اگر میں نے تم دونوں کو لاڈ کی جگہ اعتبار دیا ہوتا تو آج میں یوں شرمندہ نہ ہوتا، مجھے معاف کر دو۔ آغا سائیں کی آنکھیں بھر گئیں۔ نہیں نہیں، آپ ہمیں شرمندہ مت کریں آغا سائیں۔ دونوں نے ایک ساتھ میر حاکم سائیں کے ہاتھ تھامے۔ وہ ان کے آنسو دیکھ کر تڑپ ہی تو گئی تھی۔ سب سے زیادہ میں تمہارا مجرم ہوں آن صاحب، اتنے سال میں نے تم سے لا تعلقی رکھی، میری انگلی پکڑ کر چلنے والی آنسا جو میرے بغیر کبھی باہر نہ نکلی، اس پر لگے الزام میں جھوٹے ثابت نہیں کر سکا، میں اس قابل ہی نہیں تھا۔ بس میری خواہش ہے کہ میری بیٹیاں مجھے معاف کر دیں تاکہ میں روز محشر اسد اور صوفیہ بانو کے آگے شرمندہ نہ ہوں۔ پلیز دادا سائیں ایسی باتیں نہ کریں، آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ ہمارے پاس ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو معاف کر دیں تو پلیز ایسی باتیں مت کریں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ابھی تو آپ نے اپنی نورے کی شادی بھی دیکھنی ہے۔ آنسیہ بیگم نے آگے بڑھ کر آغا سائیں کے آنسو صاف کیے تو آغا سائیں نے اپنے کانپتے ہاتھ دونوں کے سروں پہ رکھ دیے۔ آغا سائیں کو تو حویلی لے آئے تھے، اب ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ خانم نے سب گھر والوں کو معاف کر دیا تھا۔ شائستہ اور سونیا کو اسی دن گاؤں اور شہر کے راستے میں پڑتے ایک گھر میں شفٹ کر دیا گیا تھا جو کہ آغا سائیں کی ملکیت تھا۔ شائستہ بیگم نے بہت ولولہ کیا تھا مگر ان کی سنی کس نے تھی، اس لیے خانم ان کی اسد شکر ملاقات نہ ہوئی تھی۔ آنسہ بیگم نے بھی سب کو معاف کر دیا تھا مگر ایک خلا تھا جو ان کی زندگی میں رہ گیا تھا اور انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ ان کے خانسا اس خلا کو بھی پر کر دیں گے۔ حماد خان کو پوری عزت اور مرتبے کے ساتھ حویلی میں بلایا گیا تھا۔ اسی ہفتے خانم کی رخصتی اور پھر اگلے دن ولیمہ تھا جو حماد خان کے فارم ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ آغا سائیں کی خواہش تھی کہ خانم اسی حویلی سے رخصت ہو مگر پہلے کا واقعہ یاد کر کے وہ خاموش ہو گئے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ صنم سائیں جھولے پر تن تنا بیٹھی کھوئی ہوئی صنم کے پاس اخضر آیا۔ وہ سردار سائیں کچھ نہیں، صنم ہڑبڑا کر اٹھی۔ بے شک وہ اسے 4 ماہ بڑی تھی مگر اب وہ گاؤں کا سردار تھا۔ بیٹھ جاؤ صنم سائیں، اخضر نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ صنم چپ کر کے بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو ہانی ادی سائیں آئی ہوئی ہے؟ اخضر کی نظریں صنم کے زرد چہرے پر تھی۔ جی جی پتہ ہے، تم ملی ان سے؟ نہیں، کیا وہ مجھ سے ملیں گی؟ وہ تو میری طرف دیکھیں گی بھی نہیں۔ صنم نے کرب سے پوچھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے، ہم سب برابر کے شریک ہیں اس جرم میں۔ اخضر سائیں نے گہرا سانس لے کر دکھ سے کہا۔ نہیں، میں زیادہ مجرم ہوں، میں نے اپنی ادی سائیں پر الزام لگا دیا، میں اتنا گر گئی کہ اسے سونیا کی باتوں میں آ گئی۔ صنم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگر اتنا دکھ ہے اپنے کیے پر تو منا کیوں نہیں رہی ہو اپنی ادی سائیں کو؟ کیا اتنا نہیں یقین ان پر کہ وہ تمہیں معاف کر کے گلے لگا لیں گی؟ اخضر نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو صنم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں منا لوں گی ادی سائیں کو، میں منا لوں گی۔ صنم اندر چلی گئی، پیچھے اس خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے صنم اٹھ کر گئی تھی۔ خانم اپنے ہاتھ میں سوپ کا باؤل پکڑے آغا سائیں کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے راستے میں صنم ملی۔ زرد رنگت اور وہ اس سے پہلے کی نسبت زیادہ کمزور لگی۔ ہر وقت شوق چنچل سی صنم تو نہیں تھی، وہ اخضر کو ہمیشہ ستاتی، پڑھائی سے جان چھڑائی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی۔ صنم تو کہیں کھوئی گئی تھی، یہ تو کوئی اور تھی ویران سے۔ مجھے معاف کر دیں خانم ادی سائیں، میں بہت بری ہوں، میں نے بہت غلط کیا آپ کے ساتھ۔ میں سونیا کی باتوں میں آ کر آپ کو دکھ دیتی رہی اور مجھے آپ کے خلاف کرتی رہی اور میں اس کا کہا مانتی رہی۔ آج میں بھگت رہی ہوں ادی سائیں ایک اندیکھی آنکھ میں جو میں نے ہی جلائی تھی۔ ادی سائیں مجھے معاف کر دیں۔ علینا آپی سائیں بھی مجھے نہیں بلاتی، اخضر بھی ناراض ہے نا، گھر والے ٹھیک سے بات کرتے ہیں نہیں کرتے، میں مانتی ہوں میری غلطی بہت بڑی ہے مگر آپ تو بہت بڑے دل کی ہے نا، مجھے معاف کر دیں سب۔
سب معاف کر دیں پلیز عدیثہ ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی جب یہ سنتی ہوں کہ کسی پاک دامن کے کردار پر الزام لگانے کی سزا کیا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہوں۔ خانم عدیثہ ہے، مجھے معاف کر دیں۔ صنم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑی۔ خانم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ آج صنم کے دل کا بھی غبار نکل رہا تھا۔ میری جان، میں نے تمہیں معاف کیا۔ خانم کے ایک لفظ اس کے جلتے دل پر اوس کی ٹھنڈی فوار کی طرح برسے۔ خانم جب صبح اٹھی تو نیچے سے ہنسنے کی آواز سن کر نیچے پہنچی۔ اف اینی اور زی سر آپ یہاں؟ ان دونوں کو حویلی میں موجود پا کر خانم تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کی دوست اس کی بہن نورلین فرانس سے آ چکی تھی، نہیں تو کل تک تو وہ مایوسی ہو چکی تھی کیونکہ اینی کے ڈاکومنٹس میں کوئی مسئلہ آ رہا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں ضرور آؤں گی۔ اینی نے گردن اکڑائی تو خانم اور اینی دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیں۔ اینی کو بھی یہاں بالکل خانم ہی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا۔ اس کی آنکھیں اتنی محبت بار بار نم ہو رہی تھیں۔ آنسہ بیگم نے تو صاف کہا تھا کہ ساحر کی بہن ہونے کی حیثیت سے نورلین بیری اور حماد خان کی بیٹی ہے، جس پر حماد خان نے بھی پورا ساتھ دیا تھا، جبکہ ضرور اپنے خان سر کے یوں پلٹنے پر خفا ہوا۔ خان سر آپ بھی ضرور، ان کی بے یقین سی آواز پر حماد خان کا کہکمہ گونجا۔ ہاں بھائی، اتنے سال ایک جوان جہاں لڑکے کا باپ بناؤ، اب جا کر بیٹی ملی ہے تو تم گلہ کر رہے ہو؟ خانم جب خان ولا ہوتی تو ساحر میر حویلی میں، جب ساحر خان ولا آتا تو میر حویلی پہنچی ہوتی۔ اتنے دنوں سے دونوں کی کوئی ملاقات نہیں ہو پائی، پھر جس دن ساحر نے واپس آنا تھا تب بھی خانم اس سے نہیں مل پائی۔ جی، اس کا ساحر سے پردہ تھا، بقول ان کے اس طرح دلہن کو زیادہ روپ آتا ہے بیچارہ، ہا ہا ہا۔ اینی ان سب رسموں کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ ماما سائیں، پھپھو سائیں، میں نے نا اینی اور ضرور سر کو سرپرائز دینا ہے، آپ پلیز تیاریاں پکی رکھے گا۔ خانم نے دونوں کو رازداری کے ساتھ کہا تو دونوں ہی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں لیڈیز؟ اینی وہاں آئی۔ کچھ خاص نہیں، شاپنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تم نے کر لی شاپنگ؟ ہاں کر تو لی ہے نور، مگر میں یہ کپڑے کیسے پہنوں گی؟ تمہیں پتہ تو میں نے کبھی پہلے ایسے کپڑے نہیں پہنے، ہیوی ہیوی ٹائپ۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا خانم نے اسے کہا۔ کیا یو آر مائی سویٹ ڈارلنگ، اس نے خانم کے گال کھینچے۔